गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। जुम्मा मुबारक। इस दुआ उम्मीद के साथ कि आज के दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा या हो रहा होगा। क्या आप जानते हैं कि आज जो जुम्मा है दैट मीन्स कि वीकेंड इज़ ऑलमोस्ट हेयर। तो कल कोई 21 मिनट का सैटरडे आएगा, फिर 5 मिनट का संडे आएगा और फिर 5 दिन पे मुश्तमिल मंडे आ जाएगा। That's how it is. मंडे Weekend is like this. हाँ, मंडे ऐसा लगता है जैसे पूरा हफ्ता मंडे में समा जाता है। सारे काम मंडे को करने हैं। सारे काम, क्योंकि हम शायद प्लान नहीं करते। जुम्मे को भी हम ये कहते हैं कि हमारा थर्सडे से शुरू हो जाता है, मंडे को करेंगे जी, वीकेंड पे ये करेंगे और फिर मंडे को करेंगे। वीकेंड में कुछ नहीं करते। वो शायद इसलिए मंडे की टू डू लिस्ट इतनी ज्यादा होती है कि एंजाइटी ट्रिगर कर जाती है, वरना दिन तो 24 घंटों का ही है ना। एब्सोल्युटली। लेकिन ये देखिए दिन 24 घंटों का है, लेकिन देखना अभी कल और परसों सैटरडे संडे यूं गुजरेगा, मंडे गुजरेगा ही नहीं फिर। तो वैसे मेरा फ्राइडे भी यूं गुजर जाता है। बहरहाल ये जो वीकेंड है ना, इसमें बहुत से लोग कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे होते हैं, प्लान्स उनके होते हैं, कुछ की घूमने फिरने के प्लान होते हैं लोगों के सबसे ज्यादा। आई एम श्योर आपका कोई प्लान ऑलरेडी होगा, क्योंकि कल जो दिन भी हम सेलिब्रेट करने लगे हैं वो भी बड़ा खास है। तो मुझे फिर तो जरूर जाना चाहिए, बिकॉज़ इट्स वर्ल्ड टूरिज्म डे। यस, तो आई मस्ट गो, आई शुड गो एंड आई विल गो। फिर हम ऐसा करते हैं कि आज ना हम कुछ ऐसे सेगमेंट्स, ऐसे मेहमानों को बुलाते हैं जो हमें बताएंगे पाकिस्तान के टूरिज्म के बारे में। शुएब, वो आपको इनकरेज भी, वैसे आपको किसी इनकरेजमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन चलें वो आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देंगे। मुझे छुट्टी की जरूरत, आपको छुट्टी की जरूरत है, आपको चलें और थोड़े से पैसों की तो वो आपको गाइड कर देंगे कि पाकिस्तान में टूरिज्म का पोटेंशियल क्या है और किस तरीके से आप पाकिस्तान के इमेज को आगे ग्रो जिस तरह मैं कर रहा होता हूँ जो आप कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो फिर आज देखते हैं कि इस शो में आगे बढ़ के जो सेगमेंट हम करेंगे, सो एट द एंड ऑफ द शो में क्या डिसाइड करते हैं कि मुझे किस जगह पर जाना है इस वीकेंड पे। बट व्हाट्स योर वीकेंड प्लान, डू शेयर विद अस। लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के हालात को समझते हुए, मौसम को समझते हुए, इन सारे डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करते हुए प्लान करना होता है। इट्स नॉट जस्ट कि आपने माउंटेन्स की तरफ ही जाना है, इट्स नॉट जस्ट कि किसी टूरिज्म साइट की तरफ ही आपने जाना होता है। समटाइम्स हैविंग अ ग्रेट टाइम विद योर फैमिली, विद योर पेरेंट्स, अगर वो दूर रहते हैं स्पेशली, उनके पास जाके टाइम स्पेंड करना। कभी कभी ज़रा सोचा करें कि रूटीन से हट के सिर्फ अम्मी से ही कहा करें कि आए अम्मी आज खाना खाने बाहर चलते हैं, सिर्फ आप और मैं, लेट्स हैव दैट वी ओनली टाइम। सो ये करके भी देखें। स्पेशली मैं जॉइंट फैमिली की बात करूँ कि वहाँ पर भी चूँकि रूटीन ऐसी चल रही होती है, हमें समहाउ टाइम ही नहीं मिल रहा होता। बच्चों के साथ भी, बच्चों के साथ भी आपस में टाइम नहीं मिल रहा होता, हस्बैंड वाइफ को नहीं मिल रहा होता, अम्मा अब्बा को भी आप कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो जाते हैं। वो अनइंटेंशनली, बिकॉज जिंदगी की जिम्मेदारियां और चीज़ें इस तरह से चल रही होती हैं कि ना चाहते हुए भी आपका दिल करता है आप बहुत ज़्यादा करें, बट आप उतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे होते। तो चलें आज ये ज़रूर आप करें, लेकिन वीकेंड पे आप ज़रूर ये करें। लेकिन जो हम आज का जो शो है वो आज हम डेडिकेट करेंगे पाकिस्तान के टूरिज़्म को, कि किस तरीके से हम अपने टूरिज़्म को आगे बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान हमारा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और हमेशा हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो आज हम ज़रा कुछ जगह एक्सप्लोर करने की कोशिश भी करेंगे। इसके अलावा आज कुछ ऐसी लड़कियों को भी हमने प्रोग्राम में दावत दी है जो कि रिसेंटली एक बड़ी ज़बरदस्त पीक भी सर करके आई है, बरीला पीक वो सर करके आई है, तो उनसे आपकी मुलाकात भी कराएंगे। और सभी आपने बात की ना कि हम डेडिकेट करें इस शो को टूरिज़्म पे, तो जब पाकिस्तान की बात करते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कुछ ऐसे स्पॉट्स भी हैं पाकिस्तान के कि जो वाकई देख के बंदा कहता है इट्स समथिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट, उसकी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि व्हाट अ वंडर इट इज़, इतनी हाइट पे इस तरह का होना। फिर इसी तरह पाकिस्तान में जब हम कहते हैं कि हाईएस्ट ग्राउंड जहाँ पोलो खेली जाती है, सो वो पाकिस्तान के पास है। फिर अगर हम साउथ की तरफ चले जाएं और हम बिल्कुल समंदर के पास चले जाएं, सो वुड यू बिलीव कि देयर इज़ अ स्पॉट इन बलूचिस्तान, मकरान कोस्टल हाईवे के बिल्कुल साथ, कि जहाँ पर जंगल भी है, जहाँ पर पहाड़ भी है, जहाँ पर सहरा भी है और जहाँ पर समंदर भी है। तो वो सब कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। ऐसे बहुत से ज़बरदस्त पॉइंट्स हैं पाकिस्तान के पास। तो आज हम पाकिस्तान के टूरिज्म से मुतालिक बात करेंगे। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद और बात करते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स की। और जब बात एडवेंचर स्पोर्ट्स की, ऐसे में माउंटेनियरिंग की बात करते हैं, चोटियां सर करने वालों की बात करते हैं,
اور ایک ایسی ٹیم جنہوں نے بریلا پیک سر کی ہے, 5400 میٹر بلند یہ چوٹی. آج ہم اس ٹیم کی بات کریں گے, اور یہ آل گرلز ایکسپیڈیشن تھا, 10 کی 10 لڑکیوں نے پورے پاکستان سے ریپرزنٹیشن تھی. سب سے اچھی بات یہ ہے آزاد کشمیر سے بھی ریپرزنٹیشن تھی یہاں پہ. تو جو کہتے ہیں نا کہ نازک کلیاں ہوتی ہیں کچھ نہیں کر سکتی ہیں, اب تو خیر یہ چیز ویسے ہی ختم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ آئے دن ہم, بہت اچھی بات ہے, اپوزٹ ہو بھی جانا چاہیے. اچھی بات نہیں ہے, اچھی بات بالکل نہیں ہے. یہ نازک دوسری طرف نہیں ہونے چاہیے معاملات, دونوں کو ایکولی ٹف ہونا چاہیے. نہیں, ہاں یہ ہے کہ ایکول اپرچونیٹیز وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اپرچونیٹیز ہی ملتی ہیں, اور اس کے بعد جیسے ہی کوئی پلیٹ فارم ملتا ہے ہماری لڑکیاں آگے بڑھتی ہیں اور پاکستان کا نام روشن کرتی ہیں. ایبسولوٹلی. تو جو سبینہ آپ نے بات کی تمام صوبوں کی نمائندگی, تو ہم اس کی بات بھی کر لیتے ہیں. اس ٹیم کی جو قیادت ہے وہ گلگت بلتستان کی بی بی افزون نے کی, اور جبکہ اسلام آباد سے جو صحافی مونا خان اور آمنہ شبیر, کے پی سے ماریہ بنگش, گلگت بلتستان سے زیبا بطول, پنجاب سے بسمہ حسن اور اقرا جیلانی, اور بلوچستان سے بھی ماشاءاللہ ریپرزنٹیشن تھی لاریب بطول, اور سندھ سے مدیہ سید, اور اسلام آباد سے ہی ڈاکٹر شارین خان اس میں شامل تھیں. سو ان 10 خواتین میں سے 3 لڑکیاں آج ہمارے درمیان موجود ہیں. ان سے آپ کی ملاقات کریں گے, اس ایکسپیڈیشن سے متعلق بات بھی کریں گے, یہ پلان, اس کی ارینجمنٹ, واٹ واز دا ٹفسٹ مومنٹ اف دیر واز اینی, تو ہم ان سے متعلق بات کریں گے. سب سے پہلے ہمیں جوائن کر چکی ہیں آمنہ شبیر, ان کو کرتے ہیں ویلکم. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. گریٹ ٹو ہیو یو. اور آپ سے ہم دوبارہ سے کوئی ایسا کہانی لاسٹ ٹائم کی طرح کوئی سننے کی کوشش ضرور کریں گے کہ کوئی, کہ ہاں کوئی انکاؤنٹر ہوا کہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی شور, صحیح ہو گیا. ان کے ساتھ ڈاکٹر شہرین زاہد نے بھی جوائن کیا, ان کو کرتے ہیں ویلکم. السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام, مارننگ. کیسا رہا سمٹ؟ الحمدللہ, ٹو گڈ. ان کے ساتھ موجود ہیں تھرڈ گیسٹ جو کہ بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. شی واز دی اونلی اینڈ دی فرسٹ ون جو بلوچستان سے ایکسپیڈیشن میں شامل تھیں, اور انہوں نے بھی بریلا پیک جو ہے وہ سر کی ہے. 5400 میٹر اس کی بلندی ہے, اور جس طرح سے دیکھا جائے تو پورے پاکستان سے ہم نے کہا کہ اس کی ریپرزنٹیشن ہوئی ہے. تو لاریب کو ہم پروگرام میں ویلکم بھی کریں گے. السلام علیکم لاریب, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک. لاریب آپ کیا کرنے گئی تھی وہاں؟ میں بیسکلی وہاں پہ آلو بیچنے گئی تھی. اچھا آلو بیچنے, تو کہ آلو لے کر بھی گئی تھی ساتھ؟ نہیں, لے کر نہیں گئی تھی, لیکن فیل ایسا ہو رہا تھا کہ بیچنے ہی گئی ہوں سچی. آپ نے کیا کیا وہاں پہ, کیا کرنے گئی تھی آپ؟ کہیں گے جنوں بوتوں سے باتیں کرنے گئی. ہاں جنوں بوتوں سے باتیں کرنے گئی تھی. نہیں, ملاقات ہوئی؟ ہاں تھوڑا سا انکاؤنٹر ہوا تھا, ٹرائی کیا تھا انہوں نے, لیکن میں نے نہیں. اس دفعہ بتائیں جی, اسٹوری بتانا, پھر ہم ذرا اس دفعہ نہیں ہوا تھا, اس طرح سے نہیں ہوا تھا, اس طرح سے ہلکا پھلکا. ہاں ہلکا پھلکا. کیا ہوا تھا؟ نہیں کچھ بھی نہیں, اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا, محسوس ہوا تھا صرف. اچھا یہ ہو سکتا ہے بیکاز وہ جگہ ایسی ہے نا کہ بالکل پلینز ہے وہاں پہ, لائک تو وہاں پہ تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ بیئر وغیرہ کا بہت زیادہ ہوتا ہے, ریچ وغیرہ آ جائیں گے, کیونکہ ایک واقعہ بھی وہاں پہ ہو چکا ہے. تو وہاں پہ ہاں, تو اس کی وجہ سے ہم زیادہ باہر اسٹے نہیں کر پاتے تھے کیمپ سے باہر, تو وہ تھوڑا سا ایک وائب تھی وہاں پہ. اوکے, ڈاکٹر شرین آپ کیا ان سب کا علاج کرنے گئی تھی؟ Yes, for sure. She was my doctor there. ہاں, یہ ایک میرا ایکسپیڈیشن ڈاکٹر کا بھی رول تھا ادر دین سبمٹنگ. تو وہ اچھا بھی اس طرح رہا کہ مجھے جو ہے نا کریونگ ہونا شروع ہو جاتی ہے لوگوں کی ہیلپ کرنے کی, ان ٹرمز آف ان کی صحت بہتر ہو جائے, کوئی چیز آسان ہو جائے. یہ سب کے دانت ٹوٹے تھے وہاں پہ, دانت خراب ہونا شروع ہو گئے تھے. انٹرسٹنگلی آپ کے ایسی جگہوں پہ جو اتنی دور ہوتی ہے, آپ کو نرسنگ اسٹاف بھی نہیں ملتا. Nobody knows how to inject, nobody knows what to give, when to give medicine. Yes, what to do actually. Exactly. تو میرا یہ ایکسپیرینس پہلے کا K2 ٹریک کا رہ چکا تھا. وہاں پہ میں نے ایز ایکسپیڈیشن ڈاکٹر رول ادا کیا تھا, اور اس میں ایک انٹرنیشنل ٹور ساتھ آیا تھا, اس سے میں نے ٹریننگ بھی لی تھی. سو اس دفعہ مجھے ذرا آسانی تھی, مجھے آلریڈی پتہ تھا میں نے کیا ساتھ رکھنا ہے, کیا چیزیں ریکوائرڈ ہے. تو جتنی میڈیکیشن ہے, ایک تو الپائن کلب نے ہمیں پوری آرمی کی طرف سے کٹ آئی تھی, اس کے علاوہ میں اپنی کٹ بھی پوری لے کے آئی تھی, جس میں بلڈ پریشر مشین سے لے کے ہر چیز ساتھ. آپ نے ایکسٹرا سامان کیری کیا ہوا تھا؟ Yes, injectables. ہاں, انجیکٹیبلز اینڈ ایوری. ڈاکٹرس کی ویسے ایک مورل رسپانسبلٹی بھی آ جاتی ہے نا, وہ تو آئی تھنک ایک بلیسنگ ہے کہ آپ کی ہر طریقے کے, ہر پیشے کے لوگ آپ کی ایکسپیڈیشن میں شامل ہوں, تو بہت اچھی بات ہے. اچھا ذرا آپ بتائیں بریلا پیک کس طرح سے, لاریب آپ سے شروع کریں گے, کس طریقے سے آپ کی سلیکشن ہوئی؟ بیکاز آئی ایم شیور کہ جب ایسی کوئی اپرچونیٹی آتی ہے تو کمپٹیشن بڑا ٹف ہوتا ہے سلیکشن کے لحاظ سے. ایسے ہی ہے. اچھا, بریلا پیک کی جب بات آئی تو مجھے ایک کال آئی, میرے ایک بہت اچھے جانے والے مراد, وہ بیسکلی خود ہائیکر ہے اور انہوں نے بہت بڑے بڑے پیکس کیے ہیں. تو ان سے مجھے کال آئی کہ اگر آپ فری ہے, آپ جانا چاہتی ہے, تو آئی واز لائک آئی ایم انٹو اٹ. سو آئی سبمٹڈ اے فارم, پھر مجھے کال آئی, پھر میں نے اپنا بتایا تھوڑا سا, کیونکہ اس سے پہلے میں
جو رشیا ہے وہاں پہ بھی میں ٹریکنگ اور ہائکنگ کرتی رہی ہوں. یو ایس میں بھی میں نے کیا ہے. بلوچستان کے اپنے اتنے خوبصورت پہاڑ ہے وہاں پہ تو بچپن سے ہم کرتے رہتے تھے. ٹف بہت ہے. آئی نو, اسی لیے ہم بلوچستان والے بڑے ٹف لوگ ہیں. اور یہ بھی آپ لوگ تو بچپن سے دیکھتے آ کے ان کے آپ لوگ اتنے ٹرینڈ ہوئے ہوتے کہ آپ لوگوں کو ویسے نہیں ٹف لگ رہا ہوتا. ٹرو سو ٹرو. تو بچپن سے ایک شوق تھا, تو مجھے ایک اپورچونیٹی ملی. تو سر ایاز شگری نے جب مجھے کال کی, انہوں نے میرا بیک گراؤنڈ پوچھا اور پھر میرے ایکسپیرینسز پوچھے. تو میں نے کہا میرے ملٹیپل ایکسپیرینسز ہے. تو ہی واز لائک ٹھیک ہے آپ مجھے ایک چھوٹا سا اپنا ایک سی وی ٹائپ بنا کے دے دیں اور چیزیں, پھر ہم آپ کو اس بیسس پہ سلیکٹ کریں گے. تو بس الحمدللہ پھر میں ہو گئی اینڈ اٹ واز ریئلی گڈ. کیا یہ آپ یو ایس کا ذکر بھی کریں, رشیا کا ذکر بھی کریں, لیکن کیا پاکستان میں اس لیول کی ایکسپیڈیشن دیٹ واز دی فرسٹ ٹائم جو آپ نے کی؟ اٹ واز مائی فرسٹ سمٹ. اوکے, دیٹس نائس. تو واٹ واز دی ٹفسٹ مومنٹ آف دس سمٹ؟ میرے لیے ٹفسٹ مومنٹ وہ تھا کہ ایک تو میں بخار میں تھی. آئی وانٹ ٹو تھینک ڈاکٹر شارین, شی واز دیئر ٹو ٹیک کیئر آف می. میں 101 بخار میں پہاڑ چڑھی ہوں اینڈ 4-5 دن میں ریگولر بخار میں رہی تھی. اینڈ میرے لیے ٹفسٹ مومنٹ وہ تھا کہ جب ہماری ٹیم کے کچھ لوگ تھے جو تھوڑے سے مطلب تھک گئے تھے. ڈیفینیٹلی وہ بہت ٹف ماؤنٹین ہے, وہاں پہ ایون پتھر جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہے, اس کے اوپر آپ کو پکڑ کے چلنا پڑتا ہے. تو اپنے آپ کو بھی سمٹ تک پہنچانا اور ان کو بوسٹ کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا, بٹ آئی ڈیڈ اٹ اور مجھے بڑا اچھا لگا. ہم سب خواتین نے پھر سبمٹ کیا, مجھے اس چیز نے بڑا ماشاءاللہ دیٹس نائس. آمنہ تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس بتائیں تو سمٹ کا. دوسرا آپ نے ساتھ ڈاکیومنٹ بھی کیا ہے اس کو, آپ ڈاکیومنٹریز بھی بناتی ہیں, تو یہ تو ڈبل کام آپ نے کیا نا. ایک تو سبمٹ کرنا, اس کی ایک ٹینشن انگزائٹی ہے, اور کوئی مومنٹ رہ نہ جائے کیپچر ہونے سے, اس کی بھی ایک رسپانسبلٹی ہے. یس یو آر ویری رائٹ. لائک مجھے یہ کافی چیلنجز کا مطلب چیلنجز فیس کرنے پڑے تھے وہاں پہ, کیونکہ آئی واز دیر لائک میں اکیلی تھی وہاں پہ. ٹھیک ہے. سو میرے پہ ایک رسپانسبلٹی تھی کہ میں نے سب کو کور کرنا ہے, کسی کا کچھ رہ نہ جائے, کسی کا کوئی کلپ نہ رہ جائے. میں ہمیشہ جہاں بھی لائک گئی وہاں پہ بھی میں ہمیشہ اینڈ پہ پہنچی ہوں. لائک کیونکہ ہمارا ایک وارم اپ سیشن ہوتا ہے, جب آپ نے سبمٹ مین کرنی ہوتی ہے اس سے ایک دن پہلے وارم اپ سیشن ہوتا ہے جس میں آپ نے 4000 کی ہم نے سم تھنگ کی ہم نے کی تھی پیک. تو اس میں بھی ہمیشہ میں پیچھے تھی, اینڈ پہ تھی, بریکس نہیں میں نے لی. یہ بہت ٹف کام ہوتا ہے. سو میں جب یہ مجھے اپرچونیٹی ملی تھی, سر ایاز نے اور جنرل عرفان صاحب, انہوں نے میرا پورٹ فولیو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کمپیٹنٹ لڑکی ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں ایک فیمیل تھی اور یہ فیمیل کا ہی گروپ تھا جو جا رہا تھا, تو ان کے لیے ایک بڑی آئیڈیل ایک چیز تھی, ایک کومبو ان کو مل گیا تھا. انہوں نے کہا تھا چلے ایک پلس میں ٹریولر بھی ہوں, سو وہ ایک بہت اچھا ان کو کومبو مل گیا تھا. سو وہاں پہ جب میں گئی تھی تو بہت مشکلات مجھے فیس کرنی. سب سے زیادہ پرابلم مجھے گیجٹس اٹھانے کا تھا. اب ڈرون بھی لے کے گئی ہوں؟ جی میں ڈرون بھی لے کر گئی تھی, میرے کیمراز بھی میرے ساتھ تھے. تو میں اسپیشل تھینکس کرنا چاہوں گی فدا بھائی کا جو میرے گائیڈ تھے ساتھ میں, انہوں نے میرے گیجٹس کو کیری کیا. اسٹل میں نے خود بھی کیری کیا تھا, پلس ساتھ میں جا بھی رہی تھی, اوپر کیپچر بھی کر رہی تھی. تو یہ آسان نہیں ہوتا, بہت مشکل ہوتا ہے. سو میرے لیے سب سے زیادہ میں اگر آپ پوچھیں میموریبل مومنٹ کون سا تھا, اوپر پیک پہ جانا ایکسپیڈیشن میرا سب سے میموریبل نہیں تھا. وہاں پہ جا کے 5400 پہ میں نے جو ڈرون فلائی کیا تھا, تو میرے خیال میں وہ میرے لیے سب سے بیسٹ مومنٹ تھا. اور کلیئر ویدر ملا آپ کو اس ٹائم پہ؟ بہت آئیڈیل ویدر تھا, کلاؤڈ سے بہت آئیڈیل ویدر تھا. سب کا ایک کلپ بن گیا ہوگا نا سمٹ والا؟ ہاں سب کا بن گیا. تو میں نے کوشش کی ہے کہ میکسیمم میں سب کو کور کروں, کیونکہ پیس سب کے ساتھ میچ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. میرے لیے تو بہت مشکل تھا, لیکن اسٹل میں نے کوشش کی ہے کہ لائک میں اپنا بہترین کچھ کر سکوں. زبردست جی. وہ کب تک بن جائے گی ڈاکیومنٹری؟ انشاءاللہ 2-3 دنوں میں. دیٹس گریٹ, ہم وہ دیکھیں گے پھر. اور شرین اپنا ایکسپیرینس بتائیں, تو سلیکشن اور پھر یہ سوچنا کہ مجھے جانا ہے, اینڈ دین آل گرلز ایکسپیڈیشن, تو کیسا رہا ایکسپیرینس؟ میرے لیے ڈیفینیٹلی ایک سب کچھ پیچھے چھوڑنا, جاب, بچے, فیملی, اور میں جاب بھی دو جگہ کلینک بھی ہینڈل کر رہی ہوں, صبح میں بھی کر رہی ہوں. تو ایک یہ اس وقت ڈیسائیڈ کرنا, آئی ہیڈ 1 hour ٹو ڈیسائیڈ. جب میری سلیکشن ہوگی مجھے پتہ لگا, تو اس سے پہلے تک تو آئی وازنٹ سیریس کہ ہوگی بھی سلیکشن کے لیے. آپ نے کہا ٹھیک ہے ٹرائی کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو جب مجھے کال آئی تو آئی واز لائک گیو می 1 hour. تو آئی کال مائی ہسبینڈ, ہی سیڈ بار بار اپرچونیٹی نہیں آتی, گو اہیڈ. تو دس واز آئی تھنک دا فرسٹ اسٹیپ جس نے مجھے میرا تھنکنگ چینج کر دی. سیکنڈ واز میں جس یونیورسٹی میں کام کرتی ہوں, دا پرنسپل, آئی وینٹ ٹو ہیم, اور میں بڑی ڈری ہوئی گئی. میں نے کہا یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہر وقت کہتی اب میں نے ادھر جانا ہے, اب ادھر جانا ہے. بٹ جنرل وسیم ہے, ہی از امیزنگ. ہی سیڈ گو اہیڈ, ہم یہاں سپورٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, آپ جاؤ, آپ کا پیچھے کوئی مسئلہ نہیں. زبردست. سو یہ 2 چیزیں تھیں جب ڈیسیژن. بچوں سے, بچے دے ور ریڈی کہ مما آپ جائیں, ہم پارٹی کرتے ہیں. یہ کہیں میاں نے بھی فوراً اس لیے تو نہیں کہہ دیا کہ
नहीं बार बार मौके नहीं दुनिया के पास एक ब्रेक किसको मिली, आपको ब्रेक मिली कि उनको ब्रेक मिली? दोनों को But I have a 2-year-old as well. बड़े वाले टीनेजर 2-year-old भी वो है, संभाल लेते तो हैं बड़े वो जो है नहीं, बड़ों के एग्जाम्स अभी एंड ऑफ दिस मंथ हैं, तो वो बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन थी इस तरह से, तो बच्चों ने भी कहा मम्मा कोई नहीं हम पढ़ लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, और वही हस्बैंड की सपोर्ट और मेरी पेरेंट्स की सपोर्ट थी, जिसकी वजह से मैं 2-year-old को पीछे छोड़ के, it was definitely a difficult decision for me. Okay, what was the toughest moment? Toughest moment was basically मैं ना यूजुअली कानों में हेडफोन्स लगा के कोई लेक्चर सुन के हाइकिंग करती हूँ, दैट्स लाइक अ कॉमन थिंग दैट आई डू, और आई लॉस्ट माई फ़ोन जिस पे मैंने सारी अपलोड की हुई थी, और उधर इंटरनेट एक्सेस नहीं थी दैट आई कुड डू इट, नाइट बिफोर आई लॉस्ट माई फ़ोन, अगले दिन हमने जाना था, तो आई कुड हेयर माई ब्रीदिंग. अब बीइंग अ डॉक्टर आप ऐसी क्रेजी ब्रीदिंग जब सुनते हैं तो यू थिंक समथिंग इज गोइंग रॉन्ग. तो आई एम ग्लैड लारेब वॉज देयर. एट वन पॉइंट जब मैं ना, मुझे लग रहा था कि आई एम एक्सेसिवली ब्रीदिंग, हाइपर वेंटिलेटिंग, तो उस वक्त लारेब स्टार्टेड सिंगिंग अ राइम. हम सुनना चाहते हैं, लारेब हम सुनना चाहते हैं प्लीज. मैं क्या राइम थी? मैं 5100 की बुलंदी पे खड़ी और आई वाज लाइक द व्हील ऑन द बस go round and round, round and round. एंड इनकी आंखों में आंसू आ गए बिकॉज मैं आई वाज लाइक शारीन, हम साथ जाएंगे, हम साथ में सबमिट करेंगे. पुश बहुत ज़रूरी होता है एक दूसरे के, टीम वर्क इज़ एवरीथिंग, इंडिविजुअल आप कुछ भी नहीं कर सकते. एंड इनकी आंखों में आंसू आ गए एंड शी वाज लाइक आई विल डू इट. फिर ये चली गई. दैट वाज आई थिंक द टॉप. उसके बाद आई वाज आल्सो सिंगिंग यू आर माय सनशाइन, माय ओनली सनशाइन. सर आपकी तो बड़ी बॉन्डिंग डेवलप होगी 10 की आपस में, ये किसी एक की नहीं भी हुई? नहीं, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह. यस, ये सारी बड़ा लड़कियां interesting. क्योंकि प्रोफेशनल वहाँ पर जाके एक तो ऑप्शन ही कोई नहीं होता ना, आप और वो है, आप तो फिर और क्या कर रहे हैं, नहीं भी है तो सारे आपने वहाँ पे प्रोफेशनल्स थे आई गेस, वहाँ पे उनकी एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग थी उनको कि आप किन चीज़ों से गुजर रहे हैं. हमने कोई इन 10 में से एक जिसने आपको थोड़ा टफ टाइम में अंदाज से दिया. वैसे तो उन्होंने कहा ना कि किसी को होश ही नहीं रहती, बट एक आध ऐसा होता है पीस ना जो कहता है जरा यहाँ से क्लिक करना, अब जरा यहाँ से क्लिक करना, ये ठीक एंगल नहीं तुमने ली, ये क्या एंगल है, बैकग्राउंड ठीक नहीं आया. हु वाज दैट वन लेडी? उधर ना देखें, बस नाम ले उनका. नहीं ऐसे कोई भी नहीं थे. नहीं, सब नहीं, बहुत ऐसे बड़े थे. ऐसी तो हमने पहले आपका जो फेस एक्सप्रेशन था हमें पता लग गया कि ऐसी थी. अब वो नाम कौन लेना है पड़ेगा. आप I बताइए. cannot say online, मतलब on screen नहीं, I cannot No, say. I think it's okay. नहीं कह सकते. It's okay. लेकिन इस नहीं, हम ये नहीं कर टफ टाइम दिया. आप बताएं वो कॉन्शियस थी बहुत ज्यादा अपने पिक्चर्स को लेकर. मेरे हाथ में कोई भी नहीं थे, सब ठीक थी. लाइक किसने ज्यादा पिक्चर्स आपसे कहा लेने का? सब मैंने ही सबकी ली थी, किसी को लगता है शौक ही नहीं था वहाँ पे पिक्चर्स का, तो आपको मैं इंटरव्यूज वगैरह बताऊं? कंडक्ट किए थे. जैसे ये सिचुएशन जरा फर्क थी. शी वाज आफ्टर एवरीवन कि यहाँ रुक जाना सो दैट आई कैन कैप्चर द मोमेंट, exactly. एंड एवरीवन वाज लाइक कि हमारा सांस वो बहाल नहीं होगा, एंड यू नो हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, हमारे लिए डिफिकल्ट होगा. तो वो हर कोई फोकस था पीक की तरफ. दे वर नॉट फोकसिंग ऑन कि हमारा साथ कैप्चर भी हो. मुझे लगा जैसे ही आमना कहती होगी ना कि पिक्चर लेने, तो जैसे हाँफती कांपती एकदम फौरन पोज देती होंगी. नहीं ऐसा नहीं किया किसी ने. एक ने किया था, आप ऑफ कैमरा बता रही थी, अब आप ऑन कैमरा. नहीं, वो नहीं ऐसी कोई बात ऑफ कैमरा ये बताना चाह रही थी कि किसने मुझे बिल्कुल ही नहीं देने दिया. कौन थी वो? अब ये कोई ऐसी चीज नहीं है. मैं शक्ल में एक्चुअली मैं सबसे एंड पे चूंकि पीक पे पहुंचे थे. पीक पे होता है कि जब आप बिल्कुल एंड पे पॉइंट पे पहुंच जाते हो ना, तो वहाँ पे आप ज्यादा देर स्टे नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे कुछ आइडियल सर्कमस्टांसेस थे कि हम वहाँ पे स्टे कर सकते थे. लेकिन कुछ इस तरह से चीजें हुई कि जब मैं लेट पहुंची हूँ तो सारी टीम नीचे आ रही थी. तो वहाँ पे कुछ इस तरह के फुटेजेस वगैरह थे जो मैं नहीं ले सकी थी, उस वजह से थोड़ा सा हुआ था. लेकिन खैर मुझे वैसे वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि मुझे वहाँ पे कोई एल्टीट्यूड सिकनेस नहीं हुई. पूरे ट्रैक में मैं आई डोंट नो, पता नहीं कौन सी एनर्जी थी मेरे अंदर, ना ऑक्सीजन की कमी मुझे महसूस हुई. साथ था आपके? हाँ हो सकता है. 9 लोग और ना, 9 खवातीन और कौन? वहाँ पे लाइक पूरे ट्रैक में किसी एक पॉइंट पे भी मुझे कहीं पे भी ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं हुई. मेरे हाल में मेरे अंदर डेडिकेशन इतनी ज़्यादा थी और मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का एक्साइटमेंट थी कि मैंने लाइक आई एम गोइंग टू डू समथिंग. कोई ऐसी खातून आपके साथ जो हील्स भी साथ लेके गई हो?
نہیں ایسے تو کوئی بھی نہیں تھی. ساری پروفیشنلز تھی. Professional, کوئی نسل گلی کا ٹریک تھوڑی ہے پائپ لائن, یہ کوئی پائپ لائن ٹریک تھوڑی ہے, یہ پیک ہے, ایکسپیڈیشن جا رہا ہے. یار پکچر کے لیے ہو سکتا ہے ساڑی بھی لے گی ساتھ. کسی کو ہوش نہیں ہوتا ایسی ایکسپیڈیشن. ویسے اے آئی نے بڑی آسانی کر دی ہے نا, کسی نے اگر پکچر ایسی بنانے بھی ہو تو آپ نے وہاں سے سمٹ سے پکچر لی, آپ نے ساڑی بھی ڈال دی, اس میں ہیلز بھی ڈال دی, میک اپ بھی ڈال دیا. ویسے واقعی اگر ایسا ہوتا ہے ایوری تھنگ کر سکتے ہیں. ریٹرو سٹائل سمٹ ساڑی ہو, ریڈ ساڑی ہو, اینڈ یو نو ٹرینڈنگ بھی ہے نا آج کل. اتنا اوپر جا کے نا آپ کی شکلیں چینج ہو جاتی ہیں, لائک اتنے الٹیٹیوڈ پہ جا کے نا, جب آپ جاتے ہو نیچے اور ہوتے ہو, اوپر جا کے اور ہوتے ہو, تو آپ پہچانے نہیں جا رہے ہوتے ہو کہ لائک آپ وہی ہیں. تو آپ کی حالت ایک سوال, سمٹ جب آپ نے کیا اس وقت جو ایک پورا ویو آپ کے سامنے 360 ہوتا ہے, one word for that 360 view from the summit. I cannot explain my feeling. مطلب پورا ہمالیاز کا ویو تھا وہاں پہ, ناگا پربت ہی میرے سامنے, روپل فیس تھا اس کا, بہت ساری ماؤنٹینز ایسی تھی جن کو میں دیکھ سکتی تھی, اور لائک وہ ایک میجیکل مومنٹ تھا. لٹرلی آئی واز اسٹنڈ فار لائک 5 منٹس, تو میں چپ کر کے دیکھتی رہی تھی اس ویو کو. مطلب آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو, جو ہائٹ پہ جا کے جو آپ کو چیز نظر آتی ہے نا, وہ نیچے سے نظر نہیں آتی ہے آپ کو. سو مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی لوگ پہاڑ چڑھتے ہیں, اوپر پیک پہ جاتے ہیں, ان کو یہی جذبہ اوپر لے کے جاتا ہے, جو اوپر سے ویو نظر آتا ہے آپ کو, جو اوپر سے آپ اللہ تعالیٰ کی دنیا دیکھتے ہو, وہ نیچے سے آپ نہیں دیکھ سکتے ہو. اکمپلشمنٹ بھی فیل ہوتی ہے بہت زیادہ. یہ تو روئی تھی پراپر ان کا کیپچر بھی کیا تھا. I'm not an emotional person, otherwise I don't cry. بہت بڑی چیز بھی ہو جاتی ہے. بہت ایموشنل ہیں. When I reached there, I couldn't stop crying. میں سجدے میں تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ کو تھینک یو کیسے کروں. It was actually unbelievable for me. It was magical. مطلب آپ, میرے دل سے سبحان اللہ کے علاوہ کچھ نہیں نکل رہا تھا, اللہ اکبر کے علاوہ کچھ نہیں نکل رہا تھا. اور مطلب جہاز سے بھی میں نے دیکھا, پیراگلائڈنگ بھی میں نے کی ہوئی ہے, اوپر سے میں نے ہر پاسبل وے میں نے جگہیں دیکھی ہوئی ہیں. بٹ سمٹ is something I cannot even explain. اللہ کی قدرت کو آپ دیکھ رہے ہو. یہ ایکچولی ہم سب لوگوں کا فرسٹ سمٹ تھا. میں نے اس سے پہلے ناگا پربت کا ہی جسٹ بیس کیمپ کیا تھا. ٹریولنگ تو ہم لوگ بہت کرتے ہیں, لیکن میرا لائف کا فرسٹ سمٹ تھا, اور میں نے اسمال لائک جیسے کہنا نا چھلانگ مارنا آپ نے, تو وہ چھلانگ لگانے والی چیز ہوئی تھی. لائک پہلا سبمٹ ہی اتنا کرنا, تو اٹس اے گریٹ اچیومنٹ. آئی تھنک یہ بڑی اکمپلشمنٹ بھی ہے. آپ کیا باقی بھی جتنی لڑکیاں وہاں پہ گئی ہیں, ہم سب پہ بہت زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں, بیکاز اچھا ایک تو ٹیبوز کو بریک کر کے جانا آگے, اور اس کے بعد اپنی لمٹس کو پش کرنا, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. لاریب, آپ کیونکہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے پیک سمٹ کی ہے بلوچستان سے, تو کیا رسپانس تھا جب واپس گئیں, فیملی کا, لوگوں کا, کمیونٹی کا کیا؟ اچھا, اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گی, شاید ہماری کمیونٹی میں اتنی اویئرنیس ابھی تک اس طرح نہیں ہے, تو میرے لیے بڑا نارمل سا رسپانس تھا. لیکن میرے لیے وہاں جانا, اور میں اس چیز میں اپنی رسپانسبلٹی بہت زیادہ سمجھتی ہوں کہ جو انسان, جب آپ اپنی کمیونٹی ریپرزینٹ کرتے ہو, اپنا علاقہ ریپرزینٹ کرتے ہو, پھر آپ کے کندھوں پہ نا ایک ذمہ داری آ جاتی ہے. اور میں یہ چاہوں گی, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے کہیں گنا زیادہ ٹیلنٹڈ لڑکیاں کوئٹہ میں, بلوچستان میں ہے, بہت زیادہ. میں کچھ بھی نہیں ہوں شاید ان کے آگے, لیکن اپارچونیٹی نہ ہونے کی وجہ سے, اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ان کو وہ موقع ملتے نہیں ہیں. تو میرے لیے اگر آپ لوگوں کا یہ پلیٹ فارم ہے, تو ڈیفینیٹلی میں چاہوں گی کہ اس سائڈ پہ ٹورزم سے لے کر اس طرح کی چیزوں کو زیادہ پروموٹ کیا جانا چاہیے, تاکہ وہاں کی جو دیکھیں ہر علاقے کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے, کیپیبلٹیز ہوتی ہے, تو وہاں کے جو شائننگ سٹارز ہیں نا, وہ رول رہے ہیں کہیں نہ کہیں. ان کو وہ نام نہیں مل رہا, فیم نہیں مل رہا. جتنے پہاڑ اسکردو میں, گلگت بلتستان میں آپ کو ملیں گے, اتنے ہی خوبصورت, شاید اس سے زیادہ نہ ہو, لیکن اتنے ہی خوبصورت آپ کو کوئٹہ بلوچستان میں بھی ملیں گے. تو اس چیز کو پروموٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. میرے لیے سب کی چیزیں بڑی نارمل تھی, نہیں پتا, اتنی اویئرنیس نہیں ہے. مطلب گھر والوں کو بھی اس لائک اچھا ٹھیک ہے آ گئی ہو, کھانا کھا لینا, وہ والا سین تھا. دیٹ واز کوائٹ نارمل. بٹ جن کو پتہ تھا, مجھے بہت بڑے جو ہمارے ماؤنٹینئرز ہیں, انہوں نے کال کر کے مجھے مبارکباد دی ہے کہ مطلب شیرنی ہو تم نے کر لیا. اچھا, لیکن کمیونٹی کے جو آپ بتا رہی ہیں نا کہ انہوں نے کہا آ گئی ہو تم, بس کھانا کھا لو, یہ رسپانس تھا, یہ فیملی کا تھا. لیکن میں یہ بھی کہوں گی کہ ریزسٹنس نہیں تھی, یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. یہ بھی ایک بلیسنگ ہے کہ ٹھیک ہے ان کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے یا ان کو اس کی امپورٹنس کا نہیں پتا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم they didn't stop you. Yes, انہوں نے آپ کو جانے دیا. الحمدللہ میری فیملی از لائک بہت اس معاملات میں بہت اچھی ہے. ہم سارے بہن بھائی اسی طرح بڑے ہوئے ہیں. لیکن اپنی کمیونٹی کے حوالے سے بھی میں ایک چیز بتا دوں, 92% لٹریسی ریٹ ہے ہماری کمیونٹی کا,
اور ہماری کمیونٹی میں نا ان چیزوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. آپ اچھے تائیکوانڈو والے دیکھ لیں, باکسرز دیکھ لیں, آپ کی کمیونٹی میں بالکل آپ بہت اچھی اچھی لڑکیاں آپ کو ہر فٹ بالر کے بعد تو ہم وہاں سے بلا رہے ہوتے ہیں بچیوں کو. ایسے ہی ہے, فٹ بالرز ہمارے بہت اچھے اچھے ہیں, میں بہت ایسے نام جانتی ہوں. تو الحمدللہ ہماری کمیونٹی میں بھی یہ نہیں ہے, ہم لڑکیوں کو بہت پروموٹ کرتے ہیں ہر پلیٹ فارم پہ. اٹس ناٹ جسٹ دا اسپورٹس, لیکن ہر ایک پلیٹ فارم پہ. دیٹس نائس. اگلی کون سی پیک ہے, ہم آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں جو کہ مائنڈ میں آتی ہے, کیونکہ جب آپ ایک پیک سر کر لیتے ہیں, ایک سیکوینس چل رہا تھا نا, 5000 پھر 6000 پھر 7000, تو واٹس دی نیکسٹ اسٹیپ جو کہ آپ کے مائنڈ میں ہے؟ انشاءاللہ میرا K2 کا پلان ہے, لیٹس سی. خسرو گنج کا ہے, K2 کا ہے, کیونکہ یہ سال میں نے پورا ٹارگیٹ اپنا ٹریکنگ کی طرف ہی رکھا ہوا ہے. تو لیٹس سی لائف کدھر لے کر جاتی ہے. K2 ڈاکٹر شرین. اچھا بیسکلی جب ہم اترے ہی ہیں تو اس وقت خسرو گنج کا جو ہے وہ پلان, اس میں مجھے میرا نامینیٹ ہوا ہوا تھا, کسی اور نے کیا ہوا تھا, وہ اسپانسرڈ بھی تھا. اور آئیڈیلی آپ اگر 5000 پہ گئے اور اسی ویک میں اگر آپ 6000 اٹیمپٹ کر لیں تو اٹس آلویز بیٹر. وہی ہوم کالنگ والی سچویشن تھی, کالنگ, کڈز کالنگ, ڈاکٹر کے مریض کالنگ, ہوم سکنس. ہاں وہ باقی سارے کالنگ سے زیادہ میرے اندر کالنگ آ رہی تھی, مطلب وہ نیچرل کالنگ آ رہی تھی. تو آئی واز لائک آئی کین ہولڈ اٹ فار ناؤ, اور انشاءاللہ اللہ دوبارہ بھی اپرچونیٹی دے گا. یہ ایک اچھے طریقے سے ہوگی یہ چیز, تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آگے کے گول سیٹ کیے ہوئے ہیں, تینوں نے کیے ہوئے ہیں. لریب آپ کا کیا گول ہے؟ میرا تو پہلے میں اسپانٹک ضرور جانا چاہوں گی. میرے لیے وہ بہت فیسینیٹنگ ہے کیونکہ وہاں پہ اسپیسیفک ونڈوز ہوتے ہیں اور وہیں پہ آپ وہ کر سکتے ہو اسے. لیکن اشرف بھائی جو ہمارے ساتھ ہیں, اشرف ستپارہ, انہوں نے مجھے دکھایا کہ بریلا کے پیچھے ایک پیک تھی. انہوں نے کہا یہ کسی نے سر نہیں کیا, تو بطول اگر آپ نے نیکسٹ ٹائم آنا ہوا تو یہ ہم سر کر لیں گے. اور کیا نام ہے اس پیک کا؟ وہ کسی نے سر نہیں کیا تو اس کا کوئی نام تو اس کا نام بطول پیک ہو جائے گا. نیور نو, جو وہ پیک سر کرے گا اس کے نام پہ وہ پیک ہو جائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے بیسکلی. سبین پیک بھی ہو سکتی ہے. تو انہوں نے مجھے بیسکلی اس چیز کے لیے بڑا وہ کیا. تو میں یہ چاہوں گی اسپانٹک میں جانا چاہتی ہوں, لیکن اگر انہوں نے جو آپشن دیا وہ مجھے زیادہ فیسینیٹ کیا. زبردست زبردست جی, بہت شکریہ آپ تینوں کا, اینڈ وش یو گڈ لک. اینڈ وی آر ویٹنگ فار دیٹ ڈاکیومنٹری. ہاں وہ پھر آپ نے ہمیں بتانی ہے, ہم پلے بھی کریں گے, ٹھیک ہے؟ وہ دیکھ کے ہم فیصلہ کریں گے کہ کس نے ٹف ٹائم دیا تھا آپ کو, آپ نے جو ہم خود ہی سے دیکھ لیں گے کہ کیا ہوا تھا اس کے اندر. ہاں, we'll judge that. ہم جج کریں گے اس کو. تھینک یو ونس اگین. آج ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر کیا نہیں ہے, خوبصورت زبردست ہمیں نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک سے بڑھ کے ایک زبردست نظارہ یہاں پر ہوتا ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے بس آپ پرسکون ماحول میں کھو جائیں. ایٹ دا سیم ٹائم کیا زبردست پہاڑ ہیں ہمارے پاس, کیا پیارے پیارے موسم ہیں ہمارے پاس, کیونکہ ہم بڑے بلیسڈ ہیں کہ ہمارے پاس 4 موسم ہیں. اور ہم ہر موسم کے لحاظ سے ہر جگہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس موسم میں اس جگہ جانا بہت بہتر ہے, یا اس موسم میں اس جگہ جانا بہت بہتر ہے. سو ہم چوز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. کیا زبردست ہمارا کلچر ہے, ہمارے ٹریڈیشنز کتنے زبردست ہیں, ہمارے کھانے کتنے زبردست ہیں, کتنی زبردست زبانیں یہاں پر بولی جاتی ہیں, کتنے پیارے پیارے ہمارے مہمان نواز لوگ ہیں. شعیب بالکل ایسا ہی ہے. اور زمین آپ دیکھیں ایک اور بلیسنگ ہمارے پاس, سخت گرمی میں بھی اگر ہمیں کسی ٹھنڈے علاقے میں جانا ہو تو ہم جا سکتے ہیں. We have that opportunity actually. یہ بھی نہیں کہ ایک موسم پورے سال میں ہمیں نظر آتا ہے, ہمیں ڈفرینٹ موسم ڈفرینٹ وقتوں میں بھی مل جاتے ہیں. All you have to do is you have to travel. Yes, and you have to plan actually. Exactly. لیکن کچھ لوگ ہیں سبین جو کہ ٹریول نہیں کرتے یا نہیں کر پاتے, روٹین ان کی ایسی ہوتی ہے. سو جو لوگ ٹریول نہیں کر سکتے, ایک تو ایک آپ پلیز ٹائم نکالیں ٹریول کریں, اور اگر نہیں کر پا رہے پھر بھی ایک تو یہ ان سیگمنٹ اب ان کے لیے ہے, ایک وہ کہ جو یہ سوچ رہے ہیں وہ کہاں جائیں. سو حسین پاکستان جس کا کونا کونا چپا چپا بہت خوبصورت, بہت پیارا, ڈائیورسفائڈ پاکستان, جب اس کی ہم بات کرتے ہیں تو اس سیگمنٹ میں آپ کو سیر کرائیں گے کہ ایسے علاقے کی جہاں پر جانے کو آپ بھی ہو جائیں گے بےتاب. علاقہ ہے کون سا, آپ کو دکھاتے ہیں.
ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. اور بات آج ہم کر رہے ہیں ٹورزم کی, سیاحت کی, اس شعبے کی. اور جب بات ٹورزم کی ہے تو میرے دل سے بڑا قریب یہ موضوع بھی ہے, چونکہ میں تو اکثر ہی کہتا ہوں ماؤنٹین اسکالنگ, کیونکہ مجھے پہاڑوں سے عشق ہے, واقعی عشق ہے مجھے. اور جب میں کہتا ہوں مجھے پہاڑوں سے عشق ہے تو مجھے بہت سے علاقے ہیں تو پاکستان کے جو کہ پکارتے ہیں, لیکن اسپیسیفکلی اگر میں کے پی کی بات کروں, چترال از مائی فیوریٹ ڈیسٹینیشن ٹو گو. جتنی بار جاؤں اتنی بار مجھے اچھا لگتا ہے. اور جب ہم کے پی کی بات کرتے ہیں تو وہاں کے چشمے, جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ گنگناتے ہیں وہ چشمے, وادیاں تو ایسے جیسے سانس لے رہی ہوں وہ وادیاں, وہاں کے جھرنے, وہاں کے آبشار, ایوری پارٹ آف دیٹ اٹس بیوٹیفل. اور ٹورزم کی جب بات ہے تو ظاہر ہے یہ تو پورا پاکستان فرام نارتھ ٹو ساؤتھ اٹس بیوٹیفل, ہیونگ گریٹ پوٹینشیل. لیکن کے پی کی جب بات ہے ایکسیسیبل بہت زیادہ ہمیں لگتا بھی ہے. اور چونکہ ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں تو ہمیں ویسے بھی کوشش ہوتی ہے کہ جیسے کوئی مہمان بھی آئے پنجاب سے یا سندھ سے یا کہیں سے, تمہاری کوشش ہوتی ہے کہ اس سے ہم ٹورڈس کے پی لے جائیں, چاہے وہ چترال لے جائیں, دیر لے جائیں, سوات, کہیں اور لے جائیں. تو ان کے بہت ہی خوبصورت وہ علاقے ہیں. ویسے کے پی میں کوئی ایک علاقہ جو کہ آپ کو بہت زیادہ پسند ہو؟ پورا اوور آل ہی پسند ہے. ہاں, جاتی رہتی ہو نا تم تو زیادہ, پشاور سے آگے نکلتی نہیں ہو. یہ آپ سے کس نے کہا, بتائیں ذرا مجھے. I just don't post. Oh. I have a life. لاسٹ ٹائم کہاں گئی تھی؟ I have a life. پوائنٹ مارا, Privacy. پوائنٹ. اینڈ میں ایمبیسڈر ہوں پاکستان کے ٹورزم کا, تو میں پورے دنیا کو دکھاتا ہوں جہاں جہاں میں جا رہا ہوں, جس جگہ سے متعلق میرے پاس کچھ فوٹیج آتی ہے میں شیئر کرتا ہوں, بیکاز مجھے دنیا کو دکھانا ہے کتنا پیارا ہمارا پاکستان. آپ نے پتہ نہیں اپنے دل کو صرف دکھانا ہے کہ کتنا پیارا پاکستان. پشاور جا کے بینکاک, ناٹ جسٹ پشاور, اوور کیوں میں جاتا ہوں نا سبینہ, ایسے تو نہ کرو. ہاں یہ بات ہے, ویسے ہے یہ جاتے ہیں بینکاک. پشاور نہیں ہے, بینکاک نہیں, میں باقی علاقوں کی بات کر رہا ہوں. اینی ویز آج ہمیں بات کریں کے پی ٹورزم کی, کتنا اس کا پوٹینشیل, کتنا اس کو ٹیپ کیا گیا, کتنا مزید ٹیپ کیا جا رہا ہے, اور اس میں اسپیسیفکلی ایکو فرینڈلی ٹورزم پہ کس طریقے سے کام کیا کہ نئی نئی سائٹس ہم دیکھ رہے ہیں. گبین جبہ پہ, وہاں پہ نئی سائٹس, اس طرح بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوڈز کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, اور اسی طرح سے کچھ نئی سائٹس ایکسپلور کیا گیا, اس پہ کام کیا گیا, انفراسٹرکچر کو اور بہتر کیا گیا, ایکسیسیبل بنایا گیا. تو آج اس سے متعلق ہم بات بھی کریں گے, کچھ نمبرز شیئر کرنے کی کوشش کریں گے آپ سے کہ سال 2025 کیسا رہا کے پی کے ٹورزم کے لیے, پلس کلائمیٹ چینج نے کتنا امپیکٹ ڈالا ہے ہمارے ٹورزم پر. اس پہ بات کریں گے. ڈائریکٹر کے پی کلچر ٹورزم اتھارٹی عمر خان اس ود اس, ان کو کرتے ہیں ویلکم. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, تھینک یو فار ہیونگ می. گریٹ. عمر, کیونکہ آپ خود اس ڈپارٹمنٹ سے, شوق بھی ہے آپ کو ٹورزم کا؟ Yeah, I'm actually a civil servant. I've got posted over here last year, and since then it was an opportunity for me. Everyone is a tourist at heart. I believe کہ ہر بندہ tourism سے تو related somehow ہوتا ہے. Being posted over here, I had this opportunity کہ وہ ساری باتیں جس پہ ہم blame کرتے ہیں from the outside, I had this tiny moment with me to actually have an impact. To actually create an impact and actually have an impact, and that is what I'm doing here right now. I hope I've done something. ماشاءاللہ. اب تقریباً 2025 کی اگر ہم بات کریں عمر, تو تقریباً ختم ہونے کو ہے, ایک طریقے سے 2-3 مہینے رہ گئے. 2025 کے پی ٹورزم کے لیے کیسا رہا؟ Most importantly, we in کے پی tourism last year ہم نے ڈکلیریشن کی ہے 2025 کو is the year of Tirshmir. We were to celebrate it. The 75th silver jubilee celebration ہم منا رہے ہیں for the first summit of the Tirshmir. And Tirshmir is one پہاڑ, I would rather say کہ دنیا کی ہسٹری میں کوئی بھی ہیومن نے سمٹ کیا on that level, that is the Tirshmir has that think that it is the first one. It was اس کی جو سمٹ ہوئی ہے وہ ایوریسٹ سے پہلی ہوئی ہے. ایوریسٹ 1952 میں, and later on K2 and 1954 میں. تو it is the first human summit to that level. I would rather say کہ it is the first human step on those levels in 1950s. تو ہم اس کو 75th year celebrate کر رہے تھے. This is the year of Tirshmir. The Tirshmir is also the icon of the KP. So we were celebrating this 2025 as the year of. آپ تو سمٹ کرنے ساتھ چلے گئے تھے. Yeah. So that was basically either. So last year we were planning it out, how do we actually celebrate it. There were different proposals, having a symposiums, having a seminars, conferences, and later on when I joined it, I was like, I've had a bit of experience with the mountaineering, trekking, and I believe everyone is kind of a trekker these days. Smart hai. Yeah, no. No. It is the other way around because I had to do that. That was that made me go through it.
But when we were actually discussing it between ourselves, how do we actually celebrate, تو میں نے کہا کہ یار 75th year ہے ترشمیر کا اور کسی پاکستانی نے سمٹ نہیں کیا, and that is a big thing because the first summit جو ہے وہ نارویجین برٹش ایکسپیڈیشن نے کیا. لیٹر آن ابھی 3 سال پہلے جاپنیز اس کو سمٹ کر کے گئے ہیں, بٹ نو پاکستانی ہیز ڈن اٹ. سو وٹ وی آر ایکچولی سیلیبریٹنگ کہ ہم نے سمٹ 75 سال ہو گئے اور ہمارے صوبے میں ہے, ہمارے ملک میں ہم سمٹ نہیں کر رہے, ہم سمٹ نہیں کر رہے, یعنی ہم دوسرے ملکوں میں جا کے سمٹ کر رہے ہیں, اپنے کیٹو کو تو چلے کر رہے ہیں, اپنے اس ترشمیر کو نہیں کر رہے. نہیں کر رہے. مشکل تھا جس کی وجہ سے ابھی تک لوگ نہیں اس کو سبمٹ کر رہے. there are different reasons. مشکل تو ابھی I would rather say کہ it was deadly, it was obviously deadly. Thank goodness کہ we came back alive. So it was so bad. But there are other things as well. Abhi usually یہ ہوا کہ there are in the mountaineering community, if I could talk about it, کہ there are 14 peaks جو 8,000 plus ہیں. So there is an actual market for that. If the person is actually spending their money on doing the peaks, then he would rather go for Mount Everest جو highest peak, and then he would go for the K2. And later on اگر mountaineering community ہے تو there is a this niche community that they talk about the 14 peaks کہ ہم نے 14 peaks کرنی ہے. And ابھی ترشمیر کا جو مسئلہ ہے, ہمارے پاس ترشمیر از دا 33rd ہائیسٹ ماؤنٹین, اور یہ 7,000 کے اس سمٹ میں رینج آ جاتا ہے. دس ڈزنٹ ہیو ایکچولی دیٹ کائنڈ آف اے مارکیٹ ان اٹ سیلف. I would tell you about the actual cost of having the expedition. The starting price جو foreign companies آپ کو چارج کر دی ہیں for an expedition like اگر آپ ناگا پربت کرتے ہو, K2 کرتے ہو, ایون ماؤنٹ ایوریسٹ کرتے ہو, تو $50,000 per person starting price hai. That is the starting price. And if somebody is charging you lesser than 50,000, then they are cutting the corner somewhere. You shouldn't go with that. Yeah, that is compromise. You are compromising on your life. So it is actually very costly to have the summit. تو دیٹ از ون آف دا ریزن کہ بٹ اب میں نے 50-60 لاکھ روپے لگانے ہی ہیں, تو وائی ووڈنٹ آئی گو فار دا ماؤنٹ ایوریسٹ. تو وہاں پہ ترشمیر نہیں آ رہا. سو وی کیم اپ ود دس نیو آئیڈیا. ایکچولی ہمارے پاس 3 ماؤنٹین رینجز ہیں, ہمالیہ, کراکورم اینڈ ہندو کش. تو ہمالیہ میں ہمارے پاس ماؤنٹ ایوریسٹ ہے, اینڈ دین K2 ہے, اینڈ دین دا تھرڈ ہندو کش کی جو ہائیسٹ ماؤنٹین ہے وہ ہندو کش ہے. سو وی کیم اپ ود دس نیو آئیڈیا, اینڈ وی ہیو ایکچولی ود دس سمٹ وی ہیو انٹروڈیوس دس ان دا ماؤنٹینئرنگ کمیونٹی کہ آپ نے جہاں پہ 14 پیکس کی بات کرتے ہو وہاں پہ 3 سمٹس کی بات کرو. تو 3 رینجز اینڈ دا ہائیسٹ mountain peak of every range. Tirshmir 7,000 میں آتا ہے لیکن 7,700 ہے. There are only 300 meter difference, and this is actually a pretty tough mountain. Means کہ ہمارا جو سمٹ پش, ایون اگر آپ K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ بھی دیکھیں تو سمٹ پش جو لاسٹ ڈے آپ جس میں سمٹ کرتے ہو وہ آپ کا 19-20 hour اسٹریچ ہوتا ہے, بٹ ناٹ مور دین 600-700 میٹر. ہمارا سمٹ پش جو اسٹارٹ ہو رہا تھا 1100 میٹرس کا سمٹ پش تھا, اینڈ وی ہیڈ ٹو کٹ اٹ ڈاؤن ٹو like less than 19 and 20 hours straight. And I mean it کہ 19 گھنٹے لگاتار, مطلب رات کے 2 بجے ہم چلیں, نیکسٹ ڈے ہم 7 بجے واپس اپنے وہ تھرڈ مینس کہ 19 hours straight away. It is something like کہ آپ 19 hours ایک گول چکر میں بھی لگاؤ straight away, it is rather very tough. So that is one of the main reason کہ اس کا سمٹ نہیں ہوا. With this اللہ کے کرم سے ایک سکسیزفل سمٹ ہونے کے بعد وی ہیو ایکچولی انٹروڈیوسڈ اٹ. اب 2025 آپ نے پوچھا تو 2025 واز 1 year جس میں نو بڈی ایون ٹاکڈ ود ان دیٹ نیش کمیونٹی آف دا ماؤنٹینئرنگ. نو بڈی واز ٹاکنگ اباؤٹ دا K2, nobody was talking about Naga Parbat, everyone was talking about the Tirshmir. We have introduced it back in January, and everyone was asking me, اور اس میں ٹریکنگ گروپس بھی تھے. اس میں بیس کیمپ پہ آپ لوگ لے کے گئے ہیں, جی جی میرا سو دیٹ واز ایکچولی دا ریزن دیٹ ایوری ون از ناٹ اے ماؤنٹینئر, بٹ رائٹ ناؤ دا وے دا کلچر از بینگ ڈیولپڈ, تو ٹریکر ایوری ون از دس. پائپ لائن ٹریک تو سب کرتے ہیں نا, اینڈ فرام دا اسٹارٹنگ فرام دا پائپ لائن ٹریک دا نیکسٹ ڈے از دا مش پوری اور پھر میرن جانی, اینڈ ایوری بڈی از ٹرائنگ ٹو گو فار سم تھنگ. تو ٹریکنگ از آلویز دیئر. تو اگر ماؤنٹینئرنگ نہیں بھی ہوتی تو وٹ وی ہیو ڈن کہ ہم نے پورے پاکستان کو انوائٹ کیا کہ آپ ٹریکرز کے طور پہ آؤ. تو ہمیں مور دین 500 میل, اینڈ اسٹرینجلی فار می اٹ واز اے بگ تھنگ کہ مور دین 100 فیمیل نے پارٹی اس میں اپلائی کیا. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار اس ٹو چوز اٹ. تو ہم نے 2 میل ٹریکنگ گروپس. انکار نہیں کرتے نا ہم, مائنڈ کر جائیں گے کہ لوگ میں نے اپلائی کیا تھا مجھے انکار کر دیا. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ, اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ایکچولی. ایوری بڈی اسٹارٹڈ کالنگ کہ جو مجھے آپ نے کیوں نہیں سلیکٹ کیا, مجھے آپ نے کیوں نہیں سلیکٹ کیا, اینڈ اٹ واز رادر ویری ڈیفیکلٹ فار اس ٹو چوز. تو وہ 20 فیمیلز ہم نے اس میں رکھی. تو ہم نے پہلے 3 ٹریکنگ ایکسپیڈیشن ٹوورڈ دا بیس کیمپ کیا, اینڈ دین وی ٹاپ اٹ آف ود دا ایکچوئل ایکسپیڈیشن ٹو دا سمٹ. دیٹ لاسٹ کون تھا؟
जो एक्चुअल एक्सपीडिशन आई वाज एक्चुअली लीडिंग इट, बट टेक्निकल लीडर हमारे पास सरबाज खान थे, द ओनली माउंटेनियर इन पाकिस्तान, द बिगेस्ट माउंटेनियर हु हैज़ डन द 14 समिट्स विदाउट द ऑक्सीजन, तो ही वाज आवर टेक्निकल हैंड. अब इसमें मेरे पास दो चीज़ें थी. एज फार एज एक्चुअली मेरा अपना भी दिल था, आई एक्चुअली वांटेड टू डू द समिट माई सेल्फ, बट द अदर थिंग इज़ ऑल्सो टू बी एबल टू इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग द समिट. एंड दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह है, वी डू नॉट एक्चुअली हैव द ट्रस्ट विद इन द पाकिस्तानी कम्युनिटी टू हैव टू गिव योर लाइफ इन somebody's hand. तो ये बहुत बड़ी बात है. When I was actually introducing it, everybody was telling me कि आप नेपाल से बंदे ले आओ, फॉरनर कोई ले आओ, who should actually lead the expedition, because कि ना रूट आपका डिफाइन है, ना मैप डिफाइन है. For example, if you are talking about the K2, every year there is a summit on the K2, so everyone knows the routes, ropes आपकी लगी हुई हैं, route डिफाइन है, and there are a lot of people who are helping you out as well. तो वहाँ पे ब्रिटिश एक्सपीडिशन चल रहा होगा, अमेरिकन चल रहा होगा, जापानीज़ चल रहा होगा, तो पीपल आर हेल्पिंग यू आउट. तिरश्मीर में सोलो एक्सपीडिशन हो रहा है, और पिछले 30 साल से ऑलमोस्ट मतलब जो नॉर्मल रूट है उस पर समिट नहीं हो रहा. मैप्स का कुछ पता नहीं है, रूट्स का कुछ पता नहीं है, वेदर पैटर्न्स का कुछ पता नहीं है. ऑन द टॉप ऑफ दैट हमने न्यू वेदर भी इंट्रोड्यूस कराया, बिकॉज आपका जो नॉर्मल आपका बल्तोरो रीजन का K2 नागा पर्वत का रीजन स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द जून एंड लास्ट टिल द जुलाई. तो व्हाट वी हैव स्टार्टेड कि हमने अगस्त के बाद स्टार्ट किया. So it is not competing with our Tirshmir is not competing with the K2. One can do the K2 and the Naga Parbat and come to the Tirshmir as well. So we have introduced a new within the mountaineering community. हमने ऑटम का एक न्यू सीजन भी इंट्रोड्यूस किया, एंड वी डिड इट विद द पाकिस्तानी पीपल ओनली. हमारे तमाम जो हमारे हाई एल्टीट्यूड गाइड्स थे, वो 5.5 हमारे हाई एल्टीट्यूड गाइड्स हैं, ऑल ऑफ देम वर फ्रॉम पाकिस्तान. हमारा जो टेक्निकल लीडर था ही वाज फ्रॉम पाकिस्तान. हमारे जो रोप फिक्सिंग टीम थी वो थे, और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं ईच एंड एवरीवन फ्रॉम पाकिस्तान. रस्सी बांध आए ऊपर ही, रस्सी हम बांध आए हैं, रस्सी हम बांध आए हैं, हम छोड़ रहे हैं. यू आर गुड टू गो. उसके थोड़ा सा आसानी, मेरे लिए तो मुश्किल है. यू कैन डू. आपको शौक है, आपका शौक आपको लेकर इतने सालों से पाकिस्तानी कर रहे थे, कह दिए मुझे भेज रही है. आई मीन आप तो देखिए उन्होंने एक रास्ता हम बात रस्सी बांध दी, तो आप आहिस्ता आहिस्ता देखें उसका मैप डिफाइन होना शुरू हो जाएगा, नक्शा आ जाएगा. नहीं 50 साल. And there is another thing as well. When I was leaving for it, everybody was telling me कि वो जो समुंदर है और पहाड़ है वो अपना हिस्सा रखते हैं, तो एक दो एक्सपीडिशन से अपना नहीं रखा, तो you should keep it that in mind as well. Something can go on. लेकिन महंगा बहुत है. अब देखें इस पे हम लोग क्या काम कर सकते हैं, एक्सपीडिशंस को थोड़ा सा सस्ता, कॉम्प्रोमाइज्ड भी ना हो, ज़रा इक्विपमेंट महंगा है, बट चूँकि पाकिस्तान में इतने रेंजेस भी हैं, बाहर से लोग आते हैं करते भी हैं, बट स्टिल इट्स वेरी एक्सपेंसिव. Without sponsor you can't do it actually. It is expensive for the foreign companies. Achha. If we could pull it toward the Pakistan, it won't be that expensive. It just depends upon the kind of money you put in. वो road वाली बात है, आप जितना पैसा डालोगे, जितने people आएंगे, the kind of community we are building, and the way the trend is. अभी मतलब I would if this is the word tourism, right? We are talking about the tourism. The Pakistani dynamic and the way the landscape of the tourism is actually changing. The sightseeing is not there anymore. आपका नारायण का खान, we have done and explored the sightseeing every year. सैफ अल मलूक की sightseeing हम कर चुके हैं पिछले 10 साल से. Since 2010 एक trend develop हुआ कि every year there is a family from the Punjab, from the Karachi, from the all parts of the country, they go to the Saif al Malook. They are done with the sightseeing. The next is they are going for the trekking, they are going for the mountaineering. They want to do something else with themselves. There's this trend coming in about adventure tourism. Now we need to direct it. This is all about the direction. मेरा काम गवर्नमेंट में रह के कभी भी ये नहीं था कि मैं ट्रैकिंग करवाऊँ या मतलब माउंटेनियरिंग कराऊँ. I just wanted the people to realize the actual potential, realize the investors who have the kind of the potential. हमें तो अभी right now हमारा problem ये है कि we do have the investors who are actually don't know कि एक होटल बनाने के अलावा या एक घर लेने के अलावा जिसे मैं किराए पे दे दूँ, I don't know what to do with my money. और अगर उससे ज़्यादा है तो मैं अपना पैसा दुबई शिफ्ट कर दूँ या somewhere else. I want those people to see the potential, that there is some potential. Investors का यहाँ पे होना ज़रूरी है, but in the start, from the time to time, there are a lot of people who actually want it. We've got the people, the kind of the people who have got the money, जो submarine देखने भी जा रहे हैं ना. We've got the people, and I was earlier listening to the ladies over here who were telling you that vantage point, that is completely different. To be able to see, you are looking at the mountain peak from down below. That is another experience, but standing on the top and standing on the top of the Tirshmir and looking at the rest of all peaks standing below you, that is a completely different experience. So
ٹھیک ہے. اچھا ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا اور بھی ٹورزم کے پرسپیکٹیو سے اوور آل کی اگر بات کی جائے تو کتنا ہم نے ابھی پوٹینشیل جو ہے اس کا ایکسپلور کر لی ہے اور کتنا مزید 2026 کا ہم نے ٹارگیٹ رکھا ہے. Alright, as far as the KP is concerned, considering climate change and یہ جو impact ہے. As far as KP is concerned, our buzzword or our word that actually defines our authority is diversification. We actually want to diversify the tourism. We are, I'll reiterate, we are done with the sightseeing. We are done with almost Naran in Kaghan and Galiyat region. So we are diversifying the tourism. I've given you new opportunities to explore. I've given you Kumrat. I've given you Sharan. I've given you the new experiences like camping pods, a completely new and diversified experience. نئے سائٹس جہاں پہ کیمپنگ پوڈز لگائیں گے, سائٹس بتا سکیں ابھی آپ. Yeah, Sharan میں ہمارے originally camping pod and it is a well developed site right now. Thandiani is a new site that is well developed and well explored. اس کے علاوہ بروغل سائٹ پہ, چترال میں بروغل سائٹ پہ ہم نے سولاسپور میں ہمارے camping وہاں بھی لگا دی ہیں. Yes, اتنی مشکل جگہ پہ بھی لگا دی ہیں. It is a very difficult site and مزے کی بات یہ ہے, I've personally been to that. In that area, like you are traveling for over 14 hours and that is the only place to stay. Only perfectly reasonable place to stay, and hardly we are only charging 1,000 rupees per night for that. Such a beautiful place. 1,000 روپے میں اتنا زبردست اسٹے دے رہے ہیں. Yes, only 1,000 میں دیکھ رہا تھا عمر کے گبین جبا میں جو اب پہلے ایک تو آلریڈی سائٹ ہے آپ کی گبین جبا میں, دیٹس آئی تھنک گبین جبا 1, اور آپ نے ابھی جو نئی انٹروڈیوس کرائی گبین جبا 2, وہاں کے پارٹس ایک تو کہ بڑے خوبصورت سائٹ پہ وہ آپ نے لگائے ہیں اینڈ 2,000 روپے میں وہ مل رہا ہے پارٹ. I mean 2,000 is nothing for that part. اور آپ بتا رہے ہیں بروغل میں just for 1,000. کیلاش میں بھی آئی تھنک اتنا ہی ریزنیبل ہے, اور کیلاش کی بڑی سائٹ بہت خوبصورت ہے, بالکل دریا کے ساتھ ہی, اور بڑا آپ نے اسے ایک تو ایکو فرینڈلی کہ آپ نے نیچر کو ڈسٹرب نہیں کیا, آپ نے اس انفراسٹرکچر کو ڈیولپ اس طرح سے کیا ہے. سو آئی مین یہ کیسے مینیج کیسے کر رہے ہیں اس کو 1,000 روپے میں یا 2,000 روپے میں پر نائٹ اسٹے؟ No, we are actually spending the money on that. We are very much clear about. We are not for the profit. Basically that's your investment. Yes, it's completely investment. The point is the earlier you were talking about the Galiyat. The people are the people don't know where to go. They want to explore the places. They want to explore the winter tourism or autumn tourism or the summer tourism, but they don't know where to go. And at the end of the day, they are left with Galiyat and Mari and Naran. اگر کوئی جا رہے نتھیا گلی اور وہ آن لائن چیک کرتے ہیں 20,000 روپے کے بھی ہمیں رومز مل رہے ہوتے ہیں, اور 25,000 کے مل رہے ہوتے ہیں, تو آپ دیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اٹس ناٹ بجٹ فرینڈلی, تو یو کین گو ٹو گبین جبا, یو کین گو ٹو کیلاش, یو کین گو ٹو بروغل. ہاں بروغل تھوڑا ٹف ہو جاتا ہے کیونکہ سفر بہت لمبا ہو جاتا ہے, بٹ اسٹل اف یو وانٹ ٹو تو that's the only comfortable site. پورے پاکستان کو ایکسپلور کیا جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف تاکہ ایک جگہ پر رش نہ ہو جائے, ایک رش نہ ہو جائے اور ایک ہی جگہ سے فیمس نہ رہے, کیونکہ وہ آلریڈی فیمس ہے تبھی لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں, اور یقیناً وہ خوبصورت ہے اور اس کی اتنی ورتھ ہے تو لوگ جاتے ہیں, بٹ پورے پاکستان کی ورتھ بھی ہے. تو وی ریئلی وانٹ کہ بہت ساری ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں پر لوگ ابھی شاید بہت کم جانا ہے, لیکن رسپانسیبل ٹورزم, پلیز رسپانسیبل ٹورزم, اس کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں. جب بھی ہم ٹورزم کے حوالے سے کوئی سیگمنٹ کرتے ہیں, ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ پلیز خیال رکھیں اپنی جگہوں کا, اپنے ملک کا بہت خیال رکھیں, اپنا گھر سمجھ کے خیال رکھیں, یہ بہت ضروری ہے. بلکہ میں جاننا چاہتا سبین, کیونکہ نئے جو ضم شدہ اضلاع ہے وہاں پر بھی آپ لوگوں نے خاصا کام کیا, تھوڑا سا اس بارے میں اگر ایڈ کریں, کچھ نئی سائٹس جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ بتانا پسند کریں گے, نئی سائٹس پہ کام ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے؟ Actually we are having lot of festivals over there upcoming. There are a lot of festivals. باجوڑ میں ہم نے ایک بہت زبردست قسم کا فیسٹیول کرایا ہے, and then the camping pods we are actually developing the new camping sites over there. We want the people to explore that. وہ جو ایک جو merged area کے ساتھ ایک وہ جو لگا ہوا تھا, تو we want to have that to the side, and we want people to see actually the all of the Pakistan, as has been suggested. That is actually the reason we want people to explore all of it, not one site and وہی particular site. ہم hot air balloon کب دیکھیں گے کے پی میں؟ It is already there in Naran. نہیں, بٹ ہم نے سنا تھا کہ اس کا کوئی اپروول کا ایشو آ گیا تھا, پھر وہ نہیں. We have approved it now. Really? Yes, it is already there. Yeah. کیپاڈوکیا جانے کی ضرورت نہیں ٹرکی میں. No. You can go to Naran. آپ جا رہے ہیں رائٹ؟ For sure. مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اب چاہے we would love to go that. یہ کتنی اچھی بات ہے کہ انٹرنیشنلی جس طرح چیزیں ہوتی ہیں سبھی اٹریکٹ کرتی ہیں, ایکولی ہم نے یہاں پر اور وی ریئلی وانٹ کہ آپ جائیں, آپ ایک سیگمنٹ ریکارڈ کر کے آئیں, لوگوں کو انکریج کریں گے, ٹرسٹ بلڈ ہوگا اپنے سسٹم پہ, اپنی مینجمنٹ پہ, اپنے لوگوں پہ, کیونکہ واقعی جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے ہم ٹرسٹ بھی بڑی مشکل, پتہ نہیں کیسا ہوگا, وہ جو وہاں ٹرکی والا ہے وہی اچھا ہوگا, اور یہ ہمارے ٹرسٹ ایشوز بہت زیادہ ہیں. نہیں دیکھو سبین, ٹرکی میں یہ ہے نا کہ ایک ہاٹ ایئر بیلون کے پیچھے آپ کو بیک گراؤنڈ اور نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں نا. ابھی یہاں پہ ایک یہاں پہ زیادہ ہو نا کہ پورا
آپ کا جو افق ہے اس پہ نظر آئے. یہ میرا پوائنٹ ہے. کوئی بات جو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ایٹ دی اینڈ عمر؟ Yeah, that's about it. I would again reiterate what she said, it is all about being responsible. Yes. And that is what we, at the end of the day, we are only talking about littering. That is the only issue that we have, but that is the issue jo hame hamare regular cities mein bhi nazar aata hai. Yes. What we expect people, that at least the places that we have secured, these are the trustworthy places. یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے, ہماری اپکمنگ جنریشن ان کے لیے ہمیں اس کو سیو رکھنا ہے, اور اس کے لیے ظاہر ہے بڑا اچھا آپ دونوں نے اس پر ایمفسائز بھی کیا کہ رسپانسبل ٹورزم, ڈو ناٹ لیٹر. اپنے ساتھ ایک بیگ رکھ لیں جس میں کپڑے لے کے جاتے ہیں, وہ والا بیگ نہیں کہہ رہا, وہ بیگ جس میں آپ نے اپنا سارا کچرا ڈمپ کرنا ہے. اگر کوئی آپ کو پاس جگہ نظر آتی ہے تو ڈمپ کر دے اس کو, نا ساتھ واپس لے آئیں. اور کوشش یہ کریں ری یوزیبل چیزیں, اس طرح کی چیزیں لے کے جائیں تاکہ وہ بار بار یوز ہونے والے. آپ پلاسٹک کی باٹل لے کر نہ جائیں ورنہ آپ کو پھینکنی پڑے گی وہ. بالکل. سو گلاس باٹل لے جائیں احتیاط کے ساتھ. عمر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. یو آر ڈوئنگ گریٹ, اور زبردست طریقے سے آپ نے ٹرچمیر کے بارے میں بات کی, ایڈونچرزم پر بات کی, اینڈ ٹورزم پوٹینشیل پر بات کی. ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ٹورزم کو آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور پاکستان کے ٹورزم میں جتنا پوٹینشیل ہے اس کے بارے میں ہمیشہ بات کرتے آئے ہیں کہ اس پوٹینشیل کو ہمیں آگے گرو کروانا ہے, نہ کہ یہ کہ بس رک جانا ہے کہ جو جگہ ہیں بس ہیں جو پتہ ہے, بس یہ کہنا کہ ہاں پاکستان میں ٹورزم کا بہت پوٹینشیل ہے. وہ کس طرح سے ہے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اپنے اپنے لیول پہ جو مرضی جو کام کر رہے ہیں, آپ جس علاقے میں رہتے ہیں, اگر آپ وہاں کی ویڈیوز بنا کے اپنے علاقے کے بارے میں, اس کے کلچر کے بارے میں, لوگوں کے بارے میں اگر آپ کچھ بھی لکھ کر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں یا آپ پکچرس اپلوڈ کرتے ہیں, تو obviously آپ کی ایک ذمہ داری ہے جو آپ پوری کریں. تو اسی طرح سے جس طرح ہم گلوبلی کنیکٹڈ ہیں سوشل میڈیا کے تھرو, تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا وہ علاقہ صرف یہاں پر نہیں دیکھا جاتا بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے, ایک ریپرزنٹیشن ہوتی ہے پاکستان کی. اچھا, ایسے ہی بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جو کہ پاکستان کے ٹورزم کو پروموٹ کریں, گھومنے پھرنے کا انہیں بہت شوق ہوتا ہے. تو آج ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان کی جو ٹورزم ہے اس کے لیے انہوں نے اچھا خاصا کام کیا ہے. بہت سالوں سے پاکستان کے کونے کونے میں جاتے ہیں, اور صرف نارتھ نہیں جاتے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پر وہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہاں کے کھانوں کے بارے میں بتاتے ہیں, وہاں کے لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں, کلچر کے بارے میں بتاتے ہیں. اور پاکستان ٹیلی ویژن کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر بھی ایک زبردست پروگرام پدھارو مارو دیس, ایک زبردست پروگرام ہے جو کہ وہ رن کرتے ہیں, اس کو وہ ہوسٹ کرتے ہیں. اور ایسے میں ظاہر ہم یہ کہتے ہیں, لوگ ان کو دیکھ دیکھ کے کہتے ہیں کہ بڑے مزے کی جاب ہے تمہاری. تو اتنے مزے کی جاب نہیں کہتے ہیں, لیکن میں اس میں کہتا ہوں ہے why because you love it, کیونکہ آپ کو and once شوق you ہے, love it you enjoy it. تو آپ کو جس کو اگر وہ کوئی بھی بندہ اس فیلڈ میں ہے جو فیلڈ اس کو پسند ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ فیلڈ اس کے لیے مزے کی فیلڈ ہی ہے. بٹ اسٹل چیلنجز اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں, وہ تو ظاہر سی بات ہے ہر جگہ پہ. آپ کی ملاقات کرواتے ہیں آج جی ہامون رشید سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکر الحمد للہ. آپ لوگ کیسے ہیں؟ زبردست. کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں کو جا رہے ہیں؟ کہاں سے آ رہے ہیں کہاں کو جا رہے ہیں, ایک پہلا سوال ہی ایسا کر ڈالا ہے کہ اس کا جواب میں کیا دوں آپ کو. جہاں سے آئے تھے وہیں پہ ہم نے لوڈ کے جانا ہے. ہاں, اس درمیان نہیں, میں نے اتنا ہیوی سوال نہیں کیا تھا. میرا سوال یہ تھا کہ ابھی ریسنٹ کون, پوری بات تو سن لے, پوری بات تو سن لے. ہم اردو والے سفر کی بات کر رہے تھے. پوری بات تو سن لے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے درمیان میں آپ کو رب تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک جیسی صلاحیتیں تو نہیں عطا کی, بہت سی صلاحیتیں عطا کی, ہر ایک کی اپنی اپنی ایکسپرٹیز بن جاتی ہیں. تو جانا تو ہم نے تھا پنجاب کی طرف, اور پنجاب جو اس وقت حالات سے گزر رہا ہے, اور اس حالات کے مد نظر جو ہے ابھی تھوڑا سا ہم نے اسٹے کیا ہوا ہے, آگے ہم نے بڑھنا ہے. اور ٹورزم کے حوالے سے آپ نے جو بات کی ہے, ورلڈ ٹورزم ڈے بھی اب ہمارے سامنے ہے, اور یونائٹڈ نیشن جو ہے اس کو بڑے طریقے سے سیلیبریٹ کرتا ہے, اور پاکستان کو بھی ہمیشہ سیلیبریشن کا حصہ ہونا چاہیے. دیکھیے, زندگی میں دکھ بھی آتے ہیں, تکلیف بھی آتے ہیں, خوشیاں بھی آتی ہیں, مگر بڑی اچھی انہوں نے اوپننگ میں بات کی ہے کہ ٹورزم کو ہم نے کیسے آگے فروغ دینا ہے, بڑھانا کیسے ہے. کیونکہ اس سے نہ صرف ایک آپ کا سافٹ امیج کنٹری کا باہر جاتا ہے, بلکہ ساتھ ساتھ جو ہے روزگار کے مواقع وہ بھی بڑھتے ہیں, اور ایک بہت اچھی انڈسٹری ہے. پتہ ہے کیا, ریسنٹ پاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں, جیسے ابھی یہ ذکر کر رہی تھی کہ ہم جب بھی ناردرن ایریاز تک لمیٹڈ ہوں, لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں سوئٹزرلینڈ سے بہتر جگہ ہے, مگر ہم لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ نے کیا کچھ کیا اس جگہ پہ پہنچنے کے لیے. اچھا, اس کے بعد ابھی میں دیکھ رہا تھا ویتنام کو. آپ کو پتہ ہے ویتنام میں تقریباً 1.90 کروڑ جو ہے نا غیر ملکی پہلے 5 ماہ میں
جو ایکسپیکٹڈ تھا جو سیاح وہاں پر آیا ہے. چھوٹا سا ملک ہے اور وہ بھی اپنے جو پہاڑی علاقے ہیں ان کو بھی کرتا ہے. وہاں پر ایک کیو بڑی مشہور ہے, مگر ہم نے کبھی بادر نہیں کیا کہ اسٹڈی کریں ان کے ماڈلس کو, ایز اے کیس اسٹڈی لیں کہ یار ہاؤ دے آر پروموٹنگ دیئر ٹورزم, یو نو. سو جب میں پاکستان میں جاتا ہوں, آپ خود بہت دونوں جاتے ہیں, پاکستان میں جاتا ہوں جو چیز ایک دیکھتا ہوں جو میں فرینکلی فیل کرتا ہوں. ابھی دیکھیں موسمی تبدیلی کا ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو ہمارے ساتھ یہ ایک تو ہمارا یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان میں نا ایک کوہیرنس نہیں ہے. ادارے مل کے کام نہیں کرتے, انہیں مل کے کام کرنا چاہیے. دوسرا ہم آؤٹ آف باکس سوچتے نہیں ہیں. جب ہم جاتے ہیں سردیوں میں, خاص کر سندھ کو یا ساؤدرن پنجاب کو ایکسپلور کرنے جاتے ہیں, تو وہاں پہ بلیو یو می بہت خوبصورت جگہ ہیں اور وہاں پہ اکیلے ہماری ٹیم ہوتی ہے. وی ہارڈلی فائنڈ اینی ٹورسٹ دیئر. اوکے. اور اگر ہم ریلیجیس ٹورزم کی بات کریں یا جو دوسرے ممالک سے ٹورسٹ آنے چاہیے ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے سندھ حکومت اپنے طور پر بڑا کام کر رہی ہے. پنجاب کی حکومت بھی کام کر رہی ہے. کے پی کے اور بلوچستان جیسے ہنگلاج مندر ہے, تو ایک خاص فنڈ اس دفعہ بلوچستان حکومت نے پرٹیکولرلی صرف رکھا ہے ہنگلاج کے لیے. اچھا. تو وہ ہندو برادری جو ہمارے ہندو بھائی ہیں 2 سے 2.5 لاکھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ, مگر اسپیشل رکھا گیا ہے کیونکہ پوری دنیا میں اگر ایمریٹس میں بھی دیکھیں 12-13 لاکھ سے زیادہ ہندو ہیں, تو ان لوگوں کے لیے بھی ہم اس کو اٹریکٹیو بنا رہے ہیں, پیکیج بنا رہے ہیں. مگر جب ہم خود دیکھتے ہیں تو ہم جب وہاں پہ جاتے ہیں تو فیل ہوتا ہے کہ یار دس پلیس سپوز ٹو بی یو نو ہنڈریڈز آف ٹورسٹ سپوز ٹو بی ہیئر, مگر آپ کو ٹورسٹ نظر نہیں آتے ہیں. ان ریزنس پہ ہم نے کام کرنا ہے اور ہم جیسے لوگ کام بھی کر رہے ہیں. سو جو آپ نے سوری ہنگلاج ماتا کے مندر کی بات کی, چونکہ ظاہر ہے کوسٹل ہائی وے بڑی اچھی روڈ ہے, وہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے, لیکن جب آپ نے اس پارک کے اندر بیسکلی جانا ہوتا ہے دا پارک, تو وہاں پہ تھوڑا سا روڈ کا ایک مسئلہ ہے. ہونا بھی چاہیے. میں ان لوگوں میں سے جو ان روڈ کے مسائل کو مانتا بھی ہے. نہیں, میں دیکھیں وہ بات آپ کی صحیح ہے. جن ایکسیسیبل جگہوں کی بات ہم کرتے ہیں وہاں پہ واقعی یہ ہے جہاں پہنچ جاتے ہیں وہاں گند ہو جاتا ہے, اگریڈ. لیکن یہ جو اسپیسیفک جگہ ہے, کیونکہ دیکھیں یہاں پہ ریلیجیس ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے ہمیں, ہنگلاج ماتا آئی تھنک تقریباً گھنٹہ لگ جاتا ہے کوسٹل ہائی وے سے وہاں تک پہنچنے میں, تو وہاں تک کے لیے روڈ ہونی چاہیے. اچھا, ریلیجیس سگنیفیکنس کے حوالے سے بتاؤں آپ کو کہ جیسے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے مذہب کا اور آپ کی روح کا اس کا ساتھ ایک سلسلہ ہوتا ہے. ہمیں بھی جیسے بچپن میں بتایا جاتا تھا کہ آپ جتنے قدم چل کر مسجد میں جاؤ گے ایک ایک قدم کا تمہیں ثواب ہے. اور بہت سے ایسی جو دوسرے مذہب سے ان سے جڑی روایتیں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے, تو اس روایت کا حصہ بھی ہے کہ آپ نے جب اپنی منزل تک پہنچنا ہے یا عبادتگاہ تک پہنچنا ہے تو ایک ریگرس جو ہے نا راستہ آپ نے اختیار کرنا ہے, ایکسرسائز ہے. اتنا آسان آپ کے لیے بنا دیا جائے گا, چیز جو آسانی سے ملتی ہے اس کی قدر کون کرتا ہے, تو وہ بھی ایک اس کا حصہ ہے, یو نو. اور دیکھیں اگر ہر چیز ایزیلی ایکسیسیبل ہو جائے تو اس کا وہ چارم نہیں رہتا ہے. میرے لیے ایک بڑا چارم تھا کہ میں نے جانا ہے وہاں پہ راکا پوشی کے بیس کیمپ میں, یو نو. اب وہ راکا پوشی کے بیس کیمپ میں ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی جا رہا ہوتا ہے, تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو آپ کے بالکل پاس ہی جہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہیں ٹیکسلا کو دیکھ لیں, ایک بہت بڑا خزانہ قدرت نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے. ان پہاڑوں کے اندر پھر انہیں تراش کر آپ بدھزم کی بات کرتے ہیں, گندھارا سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں, مگر وہاں پر بھی آپ جائیں گے تو ہارڈلی یو ول سی مینی پیپل. تو لوگ جو ہے نا ہم نے ان کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے لوگوں کو. ہمارے دیکھیں اب میں یہ سوچ رہا تھا اپنے طور پر فرینکلی جب جاتے ہیں سوچتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا پاکستان میں جو ہم نے بہت ساری چھٹیاں دیتے ہیں ہم خزاں میں کچھ چھٹیاں دے دیں, اور خزاں آئی مین ٹو سے اکتوبر جب ناردرن ایریا میں ہوتا ہے تو وہاں پر لوکل ٹورزم بھی جائے. اور مچلو میں گیا اور میں آپ کو کیا بتاؤں, سبحان اللہ. تو آپ وہاں پر جائیں, مچلو جائیں, آپ شاردا جیسے ہندوؤں کی ایک بڑی سرسوتی دیوی سے جو علم اور حکمت کی دیوی ہے, بہت خوبصورت جگہ ہے شاردا اوور آل, مگر وہ ایک بڑی سگنیفیکنس ہے اس کی ہندو اور بدھ مت کے لیے. مگر وہاں پر بھی اسکولس کے بچوں کو میں نے دیکھا ہے, اسی جگہ کو اگر آپ اکتوبر میں چھٹیاں دیتے ہیں اسکولوں میں 2-1 ہفتے کی, کیونکہ لوکل ٹورزم ہمارا بہت زیادہ بڑھ چکا ہوا ہے, تو اس وقت موسم بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ آپ کو تودوں کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے, نہ بارشوں کا خطرہ ہوتا ہے. پھر جو درخت ہیں انہوں نے مختلف رنگ اختیار کیے ہوتے ہیں, قدرت کی بھی خوبصورتی, ٹورزم ویکیشن دے دیں, رائٹ. اچھا, لیکن اب کیا اب دیکھیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی تو ہم ٹورزم پہ ایک اچھا خاصا امپیکٹ, بہت برا امپیکٹ آیا بھی ہے. اور اب جس طرح کے پروڈکشنز جاری ہیں obvious سی بات ہے ہم سب بڑے کنسرنڈ ہیں, تو وہ شاید وہ جو ونڈو ہے ٹریول کی, ٹورزم کی, وہ بھی شاید تھوڑی آگے پیچھے اب ہوتی دکھائی ہمیں دے گی. ایسا ہی ہے, بالکل آپ نے درست کہا ہے کہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ بڑا اچھا ورڈ دیا ہے کہ آپ کو دیکھیں بڑا ہیلدی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو ہماری جو لائف ہے بڑی میکینیکل لائف ہماری بن چکی ہے, اور خاص کر ہمیں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے. ایک ہیلدی لیونگ کے لیے چاہیے کہ آپ کو ٹریول کرنا, اور ہمارا مذہب بھی ہمیں اس کی تاکید کرتا ہے. تو یہ آپ کو جو ہے نا چھٹیوں کا بھی, آپ دیکھیں پنجاب میں
फॉग और स्मॉग का मसला हमारा शुरू हो जाता है, सर्दियों में आ जाता है, मगर इस तरफ स्मॉग और फॉग नहीं होता है, इस तरफ होता है। फिर विंटर टूरिज्म को भी हम प्रमोट नहीं करते, हमें विंटर टूरिज्म पे भी काम करना चाहिए। अच्छा, इस पे तो हम काम ही बड़ा कम करते हैं, बहुत विंटर कम। टूरिज्म का तो कुछ सालों से होना शुरू हुआ है वैसे काम, विंटर स्पोर्ट्स पे भी, विंटर टूरिज्म जिस पे तरह भी होना चाहिए, हम ये कह रहे वो हैं तो हर जगह पे सलीम, देयर इज रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। हाँ, पर देखिए ये बातों की हद तक नहीं ना कि हम कह देते हैं इम्प्रूवमेंट। देखिए अभी इन्होंने क्या खूबसूरत आज आपने वैसे ओपनिंग दी है, सारी बातों को उन्हीं बचपन में कहते थे कि दो लफ्जों में प्रो दे, वो आपकी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, तारीफ कर रहा हूँ कि इसमें आपने एक लफ्ज़ कहे, जो लोग ना अपने इलाके को प्रमोट करते हैं ना, वो वीडियोस बनाते हैं या सोशल मीडिया पे करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हम ना उनको ट्रेन नहीं करते। अगर आप उन लोगों को ट्रेन करें, जैसे एक बड़ा सानिया हुआ है कि दरियाओं के किनारे आपने होटल्स बना दिए हैं, तो आई बिलीव कि हमारे यहाँ पर रेगुलेशंस हैं, और मगर जो मुकामी लोग हैं, प्राइवेट पब्लिक जो आप पार्टनरशिप करते हैं या हुकूमत उनको इनिशिएटिव दे, जैसे पंजाब में इनिशिएटिव दिया जाता है मग्स पानी का, आप एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑलिव ऑयल में बनाने के लिए ऑलिव्स के लिए देते हैं, तो इसी तरीके से वहाँ पर भी उन लोगों को आप छोटे छोटे हट्स बनाएं, छोटे छोटे स्टे की जगह बनाएं, वहाँ के मुकामी लोगों को आप जो है ना आसान किस्तों पे कर्जे दें, मगर उनको ट्रेन भी करें। अभी टूरिज़्म के हवाले से देखिए, अब वियतनाम को मैं स्टडी कर रहा था, व्हाट अ वंडरफुल थिंग दे डिड। एग्रीकल्चर, एग्री टूरिज़्म को उन्होंने इतना प्रमोट किया है, और वो जो यूरोप है वहाँ से जो, और उस तरफ से जो वैसे लोग आ रहे हैं, दे वांट टू लिव द लाइफ ऑफ दोज, वो जो किसान होते थे, जो बैल, जो खेत, वो बैल जोत रहे हैं, यू नो, वो सारा कुछ देखना चाहते हैं। और हम अपने शो की रिकॉर्डिंग के लिए पिंडी घेप जाना पड़ा हमें कि यार बैल जो जोतते हैं और वो जब रहट लगाकर पानी निकालते हैं, यू नो, हमारे पास अभी भी सब कुछ है। हाँ। तो वो एक टूरिज़्म के हवाले से आप दही जो विलेज लाइफ है उसको भी बहुत ज़्यादा, और जैसे हम मॉडल विलेजेस तो बना दिए हैं, मगर से हट के मैं बात कर रहा हूँ, तो एग्री टूरिज़्म में बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान में, रिलीजियस टूरिज़्म में भी, एग्री टूरिज़्म में भी। तो आपको ना आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा। बट क्या ये ज़रूरी है कि हम किसी और मुल्क का मॉडल ही इम्प्लीमेंट करें? देखिए, एक मुल्क दूसरे मुल्क से सीखता ज़रूर है। ऐसा ही होता है कि हमारे पास जो स्विट्ज़रलैंड के पास है वो भी हमारे पास है। नहीं, पर डायनामिक्स डिफरेंट है ना। देखें, हर मुल्क के का इन्वायरमेंट डिफरेंट है, कल्चरल कंस्ट्रेंट्स डिफरेंट हैं, हमें तो उसके हिसाब से प्लानिंग। मैं समझ गया हूँ कल्चरल कंस्ट्रेंट्स की तरफ आप बात कर रहे हैं, मगर देखें कल्चरल कंस्ट्रेंट्स को भी एड्रेस करने के बड़े तरीके होते हैं, ठीक है, और उन तरीकों को हम किसी दूसरी निशस्त में डिस्कस करेंगे। मगर फ्रैंकली बताऊं कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर स्विट्ज़रलैंड के मॉडल की बात करेंगे, हमारे पास है नॉर्दर्न एरियाज़। अगर हम वियतनाम की बात करेंगे, वो भी हमारे पास है। सो अगर हम इजिप्ट की बात करेंगे, पिरामिड्स तो हमारे पास नहीं है। अगर दुबई की बात करेंगे तो हमारे पास वो डेजर्ट्स हैं जहाँ पर डेजर्ट सवारी की जा सकती है। सो बहुत से मालिक के जब मॉडल्स को आप स्टडी करेंगे कि उन्होंने अपने अपने किस किस चीज़ को कैच किया है। फ्रैंकली आप तुर्की को देख लें या इंग्लैंड को देख लें, तो वहाँ पर बहुत से ऐसे टूरिस्ट स्पॉट है, जब मैं वहाँ पर गया हूँ तो मैं खुद सोचने लग पड़ा, यार इन्होंने किस तरह इसको मार्केट किया हुआ है ना। दैट्स द राइट थिंग एक्चुअली, हमने मार्केट नहीं किया। वी हैव एवरीथिंग। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी उतना मसला शायद नहीं है। डेजर्ट सफारी हो, एडवेंचर टूरिज्म हो, सब कुछ हो रहा है, बट हमने मार्केट नहीं किया। हमने देखे, मुझे जो एक चीज़ लगती है वो ये भी है कि हमने शायद, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की बात करते हैं ना कि हमने इसको टूरिस्ट प्लेस बनाना है और समथिंग लाइक दैट, तो हम उसमें इतनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं, हम इतनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं कि उसकी नेचुरल ब्यूटी हम ख़त्म ही कर देते हैं। देखिए, जैसे आप एजुकेट कर रही हैं, बड़ी अच्छी बात है। इसी तरीके से सोशल मीडिया पे भी हुआ है। अभी मैं सैटरडे को आई वाज इन मरी, मैं गया हूँ तो आगे जलसा था, तो सड़क बंद थी, मगर वहाँ के मकामी लोगों ने पूरी हेल्प की मेरी गाड़ी को ना मैंने मोड़ने में, और बड़ा उनका एटीट्यूड और रवैया मुझसे डिफरेंट था। खैर मुझे वहाँ की बोली भी आती है तो वो भी बड़ा फ़ायदामंद होता है। एटीट्यूड डिफ़ाइन करता है। अब नॉर्दर्न एरियाज़ में हुंजा लोग जाना क्यों पसंद करते हैं? बड़ा वेलकमिंग रवैया उनका, बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से आपसे पेश आते हैं। पता है क्या है, वो जो थोड़ी देर पहले बात की थी कि अब जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ में भी यूनिवर्सिटीज़ में हम टूरिज़म के ऊपर कोर्सेज़ दे रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी के ऊपर दे रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, तो हमें ना छोटी छोटी वर्कशॉप्स करनी चाहिए और लोगों को भी एजुकेट करना चाहिए। वेरी ट्रू। और लोकल्स को ना देखिए, वो इसी वजह मैं कह रहा हूँ, मुकामी लोगों को जब तक आप शामिल नहीं करेंगे, फिर उनकी अप्रीहेंशंस भी होती हैं। जो लोकल लोग होते हैं उनका अपना कल्चर भी होता है। एक बात आई वंडर, मैं आपको बता देता हूँ कि एक दफ़ा हम रिकॉर्डिंग पे किसी जगह हमारा जाने का इत्तेफाक हुआ था। हमने जैसे ही ड्रोन चलाया और एक रवायती किस्म की बस में मैं जा रहा था, तो एक बंदा गन लेकर बाहर आ गया और उसने 2 फायर भी किए। जब उसने फायर किया, उसने कहा कौन है, तो मैं तो बस में अकेला था और मेरी टीम जो ड्रोन से पीछे थी। खैर वो बस से लोग उतरे, उन्होंने उसको संभाला, तो पता चला कि वहाँ पे कोई ड्रोन वाला आया तो जिसने ना उनके घरों के ऊपर से वीडियोस बनाई हुई थी। हम तो खैर बस पे फोकस से रोड पे थे। तो आप लोगों की जब
प्राइवेसी के अंदर जब जाएंगे ना तो फिर लोग जो है उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। सही बात है। तो आपने सिर्फ सोशल मीडिया के लोगों को भी एजुकेट करना है कि भैया आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसको भी डिफाइन करना है कि आप जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ के कल्चर की, लोगों की, वहाँ की तहजीब आपको And above all, रिस्पेक्ट privacy. करना है। और देखें अगर जैसे अभी आप बात करते हैं लोग आपको पूछते हैं ना, तो एक ट्रेडिशनल चीज़ है, मैं तो उसको एंजॉय करता हूँ। खैर वो आपकी फैमिली साथ हो तो फिर नहीं, प्राइवेसी ऑब्वियसली होती देखिए है। फैमिली अगर साथ हो और आप शीशे के अंदर, मैं ये कहती हूँ ना कि एटीट्यूड में भी आप बीइंग जब अ मेल जाएंगे आप एक अलग तरीके से मैनी चीज़ों पार्ट्स को ऑफ द वर्ल्ड, जब आप पेरिस जाएंगे ना एफिल टावर, तो वहाँ पे बहुत से लोग आपके पास आएंगे, वो आपसे कहेंगे मुझे ये ले लो, मुझे ये ले लो, तो वहाँ पे जाके हमें नहीं फील हो रहा होता। नहीं कहीं पर भी हो। हाँ, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि रवैयों की बात हो रही है। रवैयों की बात करी हूँ, वो कहीं के भी हो, वो हमारे हों, वो मुल्क से बाहर कहीं पे हो, या हम किसी और मुल्क पे जाएं, हमारे भी तो रवैये कितने बदल जाते हैं ना। हाँ, ऐसे ही इस है। एंगल से भी देखें वही मरी में रवैये वैसे यहाँ काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तब्दीली आई है। इन्होंने जैसे जिक्र किया कि मरी की एक चीज़, आपको पता है पाकिस्तान में पंजाब में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पे है? 84.4 मरी, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट मरी में है। नहीं सर 95 प्लस तो वाह कैंट में है। भाई मरी, वाह कैंट क्या है? छोटा सा एक इलाका कैंट है तो पंजाब का ना। ना डिस्ट्रिक्ट है भाई मरी, क्या बात करते हैं आप? मैं पूरी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। छोटे से, जब भी आप जैसे थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि आप कंपैरिजन क्यों करते हैं, तो उसमें फिर बड़ी चीज़ें अवामिल शामिल होते हैं ना, पॉपुलेशन भी, रकबा भी, ब्ला ब्ला, तो बड़ी चीज़ें, नंबर ऑफ स्कूल्स भी, सारा कुछ। तो मरी, मैं कह रहा हूँ कि मरी को आप सिर्फ माल रोड से डिफाइन नहीं कर सकते। नहीं वो करना भी नहीं चाहिए। नहीं करना भी नहीं चाहिए, और ये चंद लोगों की वजह से भी आपको डिफाइन नहीं करना चाहिए। वो तो इट वाज जस्ट एन एग्जांपल के हमें ओवरऑल भी आप कहीं पर भी जाएं, हमें अच्छा, अब टूरिज्म के locals को वाले अपने से रवैयों पे फ्रैंकली काम कुछ करना चीज़ें थी जो ये वक्त ख़त्म ना हो जाए। जैसे हम टेक्सला और इस तरीके की बात करते हैं, तो कुछ कोरियन फ्रेंड्स आए हुए थे खाने पे, हम इत्तेफाक से बैठे, तो दे वर मोर इनटू द फैंसी वर्ल्ड। कोरियन जैसे ना, उनके ड्रामास भी आप देखें नेटफ्लिक्स पे देखें, दे आर डूइंग प्रीटी गुड। सो रियलाइज कि वो हमसे ज़्यादा फैंटेसाइज करने वाले लोग हैं ना, अब्बू अम्मी, वो हमारे लफ्ज़ भी बोलते हैं। खैर, तो कहने लगे इट्स आई वंडर कि उसने एक बात की और वो मेरे दिमाग में कहीं रह गई कि आपको पता है कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया, ज़्यादा बुद्धिस्ट यहाँ पे हैं। आई वंडर, मैंने इसको थोड़ा अभी वेरीफाई भी कर रहा हूँ। उसने कहा कोरिया में जो कोरियंस जब बुद्धिज़्म की तरफ आए थे, तो जो हमारा, जिसे अब हम अपना बाबा कह लेते हैं, तो बाबा ही वॉज फ्राम टैक्सला, जो यहाँ से वहाँ पर गया था। तो मैंने इसको भी खैर वेरीफाई भी करना है। ओके 3 दिन पहले हम खाने पे बैठे हुए थे, वो कह रहा था कि आई वॉज थिंकिंग कि अगर हम टैक्सला और ये जितना भी इलाका यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पे हमें मॉन्क्स ट्रीट करें, और यहाँ पर आपने कोई ना छोटे से रेस्टोरेंट्स या सिटिंग प्लेसेस ऐसी बनाई हों जो कि वो सेंचुरीज ओल्ड हमारा जो स्टाइल होता था बुद्धिस्ट का, तो वहाँ पे जो हमें डील भी कर रहे हों, दे आर आल्सो सपोज टू बी ना उसी तरीके से ड्रेसअप हों, और हमें उस टाइम दैट्स नाइस आइडिया। तो वो मुझसे कह रहा था, मैं सुन रहा था, तो मैंने कहा था यार देखो ना, अब वो ये चीज़ अगर सोच रहा है, तो जब वो वहाँ से आएंगे तो वो क्या फील करेंगे? वो ना एक एफिलिएशन फील करेंगे, जुड़ेंगे, फील करेंगे कि यार हम हिस्ट्री में ट्रैवल कर रहे हैं। लुक जस्ट इस एक एरिया को इस अंदाज से फोकस करके हम कोरिया को, कंबोडिया को, वियतनाम को, थाईलैंड को, सबको अट्रैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। आप देखिए ना कि आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, तो आप नांगा पर्वत के बेस कैंप में जब पहुँचेंगे, तो फिर कहा जाता है यहाँ पर जी जर्मन्स का और जापानीज़ का एक कब्रिस्तान भी छोटा सा है। सो इट्स ऑलवेज दे आइडियलाइज नांगा पर्वत एंड दिस पार्ट ऑफ पाकिस्तान, मगर साथ ये है कि उनके लिए और भी बहुत सी अट्रैक्शंस हैं जो हम मार्केट नहीं कर सके, वहाँ पहुँचा नहीं सके हैं। आप देखें, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब PTV 14 अगस्त आता है तो मिली नगमों का कंपटीशन कराता है। इस तरह का कंपटीशन ये PTV को ही माशाल्लाह जाता है, सारा क्रेडिट जाता है। तो आई वाज थिंकिंग इस तरह की कंपटीशन होने चाहिए। जैसे लोकल्स की बात की है, पर बड़े अच्छे अच्छे आपके मीडिया स्टडीज़ के स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री कंपटीशंस हों जो इसी तरीके से वो उसकी हिस्ट्री में जाके जो उसकी रिलीजियस जो उसकी इम्पोर्टेंस है या वट एवर है, उसके ऊपर वो डॉक्यूमेंट्स या डॉक्यू ड्रामास बनाए, उसका भी कंपटीशन और एक बड़ा अच्छा आप इनाम रखें। तो इस वजह से जब आपके पास वो आएगा, एंड देन द बेस्ट ऑफ दैम यू कैन सेंड इट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, आप भेज सकते हैं। आप पाकिस्तानी एम्बेसीज में अगर आपका एक होता है आपके मुख्तलिफ, जैसे प्रेस मिनिस्टर है, ठीक है, आपका कल्चरल अटैची भी होने चाहिए वहाँ पे, जो कि पाकिस्तान को प्रमोट करें। आपने देखा है कुछ अर्सा पहले लंदन की बसेस के ऊपर पाकिस्तान के टूरिज्म के हवाले से, बट इट वाज फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड, तो एट द एंड ऑफ द डे इतना कुछ है भाई, इतना कुछ है। वी जस्ट हैव टू टैप दैट एक्चुअली। ओह यस, इसमें कोई शक नहीं है, और वाकई दुरुस्त मार्केट करना है उसको। जब ब्रांड की हम बात करते हैं तो ब्रांड बनाना है आपने पूरे पाकिस्तान को एक्चुअली, और ये किस तरह हम कर पाएंगे? जो अनटैप्ड हमारे पोटेंशियल्स हैं उनको हमने टैप करने हैं। हम थैंक यू वेरी मच। वक्त मुख्तसर था, आप जबरदस्त काम माशाल्लाह कर रहे हैं। जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि PTV का खासा और PTV के काम, उसकी कंट्रीब्यूशन तो टुवर्ड्स टूरिज्म एंड स्पेसिफिकली इन रिलीजियस टूरिज्म जिस तरीके से काम हो रहा है, लेकिन देयर इज लॉट मोर टू डू एक्चुअली।
ناظرین آپ سے لیں گے اجازت, دوبارہ ملاقات کریں گے کل. بہت سا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.